یا 10ویں تک ٹھیک تھا. ان لوگوں کو بھی میں نے بابا جی کو شدید پیار کرتے دیکھا، اور ان لوگوں کو بابا جی کے پاس آ کے ایک دم سے ان کی طبیعت میں چینج آتی تھی یا ان کی بیہیویئر میں چینج آتی تھی. وہ ان کے پاس آ کے پیار سے بیٹھ جاتے تھے، جو اپنے گھر والوں کے کسی قابو نہیں آ رہے ہوتے تھے، بلکہ پریفر پھر کرتے تھے. پھر میں یہ بھی دیکھتا وہ گھستے تھے بابا جی کے ادھر، یا بابا جی ان کے سامنے رہے یا بابا جی کے وہ پیچھے پیچھے، اور انہیں بھی بابا جی ڈیل کرتے تھے. لیکن بہت مشکل کام تھا یہ میں نے دیکھا کہ یہ بہت مشکل کام تھا. تو انہوں نے کہنا یہ کیفیت میں ہے یا یہ کیفیت ہے. ان میں سے کئیوں نے جو ذرا پڑھے لکھے تھے یا ہوش میں آہستہ زیادہ آتے گئے، انہوں نے کئی بار بابا جی سے بھی الجھ پڑنا کہ بابا جی کیا کیفیت ہے، پتہ نہیں میرا کوئی گناہ ہے، میں نے کیا اللہ کا بگاڑا ہوا، یہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوتا ہے ویسے کیوں ہوتا ہے. یا درد انہیں بتانا بھی نہیں آتا انہیں کیا مسئلہ ہے. اور عام انسانوں کے لیے ان کا مسئلہ سمجھ نہیں، ان کی جو بھی بات ہوتی تھی وہ ہم ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی بالا تر ہوتی تھی. ہم انہیں پھر سائیکی کے پیشنٹ کے طور پہ اینٹی سائیکوٹکس اور سارا کچھ بھی یوز کرتے تھے، وہ کام ان پہ نہیں کرتی تھی. واقعی وہ لوگ جن کے بارے میں کئی شاعر نے کہا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دعا کی، ان کو کبھی کبھار بابا جی کو میں نے دیکھا کبھی دھمال ڈلوا دینی، کبھی کوئی صوفیانہ کلام سنوانا، یا کہنا چاہا کہ چپ کرے بیٹھ جاؤ ادھر، اسے بات ہی کوئی نہ کرنی، نہ اس کی آنکھیں بند کرانی، نہ اسے دعا کرانی، نہ بس. لیکن وہ بھی آ کے بس چپ کر کے دبک کے کہیں یا بابا جی کے پاس بیٹھ گئے ہیں، یا بابا جی کی بس ادھر جدھر بھی وہ ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ بس ادھر پہنچ جائیں، باقی نہ انہوں نے بات کرنی. ہم جیسوں کے لیے کئی بار وہ لوگ معمہ ہوتے تھے کہ یار یہ بولتا نہیں، یہ بولتی نہیں، یہ کون ہے، یہ کیوں آتا ہے یا آتی ہے، یا بابا جی کا اس سے کیا تعلق ہے، یہ کیا ہے. یہ تھوڑے لوگ تھے لیکن یہ بھی تھے. اور میں نے بابا جی کو کبھی کسی کو ڈسکارڈ کرتے نہیں دیکھا. ہاں جنہیں دعا کراتے تھے یا طریقہ علاج بتاتے تھے، کئی لوگ ریئلی سائیکی کے پیشنٹ ہوتے تھے، یا کئی لوگوں کو ونڈو شاپنگ کی عادت ہوتی ہے، کئیوں کے اندر شک ہوتا ہے، خام خواہ انہوں نے شکوک و شبہات اور وسوسوں میں ہی ٹائم ضائع کرنا ہوتا ہے. جو ہوم ورک دیا جائے وہ نہیں کرنا ہوتا، اور ایک دوسرے کے چکر میں یا 3-4 کشتیوں میں اکٹھے سوار. انہیں بھی بابا جی نے 2-3 بار بتانا، پھر انہیں 2 ٹوک بتانا کہ بیٹا بابا یہ ایسے کرنا ہے کہ تمہارا دل مانتا ہے. بحث نہیں کرتے تھے. آپ لوگوں کو بھی میں کہوں گا کہ بحث نہیں کیا کرو. آپ میں سے کسی کے وائس کلپس تھے اور ایک کویسچن تھا، میں نے وہ ارینج نہیں کیے، وہ عمران نے شاید بھیجے تھے، اور ایک ریٹن SMS تھی، وہ بعد میں شاید اس کے میں نے ابھی دیکھے. وہ جو وائس کلپس تھے وہ میں سنا دینا. نئے لوگ کون ہیں بیچ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی نئے لوگ تو نہیں ہیں جو آج ہی پہنچے ہوں، پہلی بار آئے ہوں؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے میرے سے آج 1-2 نہیں ایڈریس لیا، میں کیونکہ بزی تھا. ایک ہارون آباد سے کپل آ رہا تھا، وہ بھی کہتے ہیں ہم پہلے ایک بار آئے ہوئے ہیں لیکن شاید ابھی راستے میں. اور کون تھا؟ اور ایک فرانس سے کاکا تھا، وہ کدھر گیا؟ آیا تو تھا اوپر تک. ہاں پیچھے بیٹھے ہو. اچھا اور کون تھا؟ میں بھول گیا. آپ کا کیا نام ہے؟ کس جی شائمہ، آپ کس کے ساتھ تھیں، کیسے تھیں؟ آپ کویت سے تھیں؟ جی اچھا جی. آپ کس کے ساتھ ہیں بینچ پہ جو بیٹھی ہوئی ہیں؟ جی اپنے ساتھ تو ہیں. لبنہ ندیم کے ساتھ آپ ہیں؟ آپ کا کیا تعارف ہے؟ ہمارا کی ساس. ہاں جی ہمارا کی میں ساس. تھوڑے دن پہلے آئی تھی نا جی 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 محمد اویس کو لے کے، جی جی اور وہ دوسرے بیٹے کو بھی آپ کلینک پہ چیک کروانے، جی. تو آپ نے مجھے اندر نہیں آنے دیا تھا. اندر نہیں آنے دیا تھا؟
اب ایسے اس کے بعد ویس کو میں بولا نے تھا کہ وہ آپ کا بیٹا تھا شاید ایک. ہاں جی ہاں جی محمد ویس کو آپ نے کہا تھا کہ ان کی دعا ہو گئی بائک سے گھر لے جاؤ, ہاں جی. تو میں آ گئی تھی گھر. نہیں وہ میرے پاس اس نے دکھانے آیا تھا نا, ہاں جی چیک اپ وہ کروانا. گھنٹے ڈیڑھ بعد پھر اس نے کہا کہ امی نے بھی آپ سے ملنا ہے کہ دعا کرانی ہے. تو میں کہ دعا کون سی کرانی ہے, دعا ان کی ہوگی, خود ماں ہے چلتی پھرتی دعا, اور پہلے ہی دعا کی بھی ہے آپ نے, میں نے لیکن پھر آپ آئی تھی کہ مجھے دعا سیشن کا پتہ نہیں بتا دیں. جب حمزہ کے ساتھ آئی تھی نا تو میری طبیعت خراب ہو گئی تھی ادھر. حمزہ تنویر کے ساتھ آئی تھی نا چیک اپ کے لیے. اچھا اس دن میری پھر طبیعت خراب ہو گئی تھی, پھر آپ نے کہا تھا آپ خود دعا کیا کریں. ہاں جی. نہیں آپ نے کہا تھا میں نے دعا سیشن میں آنا ہے. ادھر ہاں جی, تو میں نے کہا تھا کہ آپ نے نہیں آنا, لیکن آپ آ گئی ہیں آپ. میں نے آتی رہنا. کوئی گل نہیں. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਚਲੀ ਗਈ. ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ को क्या रोक सकता. तो ਇਹ ਵੀ ਸੀਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ. ਇਹਦੀ ਬੱਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ, روشنی والی سائڈ, اس میں آواز آئے گی. ٹھیک ہے, تو آپ لبنہ کے ساتھ آئی ہیں؟ ہاں جی, وہ فائزہ اور لبنہ دونوں آ رہی تھی نا, تو میں ادھر ہی تھی. میں نے کہا لبنہ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ لبنہ میری بہن ہے پیاری سی. نہیں پہلے تو کبھی لبنہ آپ کے ساتھ نہیں آئی نا. لبنہ سگی بہن ہے آپ کی؟ ہاں جی سگی بہن ہے میری. سگی بہن ہے؟ 11 سال چھوٹی ہے لیکن سگی ہے. سگی بہن ہے, اچھا یہ مجھے نہیں پتا تھا. اور فائزہ جی جو ہیں وہ تو آپ کی پیر و مرشد ہیں, تو انہیں کہاں سے لیا آپ نے؟ یہ لبنہ نے لیا کہیں سے. کہاں تھی یہ؟ مجھے نہیں پتا کہاں. کیوں بھی لبنہ انہیں آپ نے کہاں سے پکڑا؟ میں تو گھر سے ہی آئی ہوں لبنہ کے ساتھ. جی انہیں دے دیں آپ. ہاں جی, نہیں فائزہ جی کو نہیں دینا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں انہیں کہاں سے لیا آپ نے. انہیں میں پوچھا ہے انہیں کہاں سے لیا, اب آپ علیحدہ بتائیں آپ کہاں سے لیا. ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਰਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ इकट्ठे पूछते तो हमने बता देना था, हम पेपर की तैयारी के लिए निकले हुए हैं. लेकिन जब उन्होंने लहदा पूछा तो एक अस्पताल से आ रहा था, एक सैनमे से आ रहा था, ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਧ ਪਈਆਂ ਸਨ. ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ ਫੜੇ ਗਏ. ਸਰ ਹਮ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. ਆਖਰ ਜਿਸ ਸਕੂਲੇ ਬਾਜੀ ਫੈਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਚਪੜਾਸੀ ਰਿਹਾ. हाँ जी, पहली क्लास तो मैंने भी वही पढ़ी ਜੀ. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਪੜ ਕਨਾਤੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ. ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ. ਕਮੀਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਜਾਏ ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ 5 ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਫੜ ਲੇਗਾ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਫ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਇਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ. چلو خیر. اچھا تو ہو گیا جی آپ کا وائس کلپ. آواز کیسی آپ کی؟ یہ شروع سے. اچھا میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. باجی یہ شروع سے لگاتے ہوتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ عمران بابا کیسی طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اچھا میں نے ایک سوال پوچھنا تھا ڈاکٹر بابا سے, لیکن ظاہر ہے ان کا ایک تو نمبر نہیں ہے میرے پاس, اور ایک وہ بزی اتنے ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ان کے واٹس ایپ پہ ان کو ہزاروں کی تعداد میں میسیجز آتے ہیں تو وہ پڑھ نہیں سکتے. تو میرا سوال یہ تھا کہ میں آپ کو پتہ ہے کہ میرا پشاور سے تعلق ہے, اور میں آپ سے ہمیشہ دعا بھی کرواتی رہتی ہوں اور بتاتی بھی رہتی ہوں کہ میں نے ہر جگہ پہ آگے دعا کا پیغام پہنچایا ہے, چاہے وہ لوگ خود کریں نہ کریں, لیکن میں پیغام پہنچاتی ہوں اللہ پانی والی دعا کا بھی, اور قاری باسط مصری کی آواز میں سورہ رحمان سننے کو ابھی. میرا سوال یہ ہے کہ جب بابا دعا شروع کرواتے ہیں, جیسے گروپ میں بھی دعا سینڈ ہوتی رہتی ہے کہ آنکھیں بند کریں اور سب کو معاف کر دیں. میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جن لوگوں یہ سپرائٹ کو کون لایا؟ آپ؟
ਇੱਕ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕੋਕ ਸਪਰਾਈਟ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਨਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ सब नू कली कोक पीने की स्प्राइट दे। तो दूसरी ये कि आपको तो मैंने फ़लस्तीन और उनके लिए रोते देखा है, उनके बच्चों के लिए आप तो आपकी कैफियत ख़राब होती है, रातों जगाते हो मैसेज कर कर के बाबा वो क्या कर रहे होंगे, कम से कम वो कोक स्प्राइट नहीं पी रहे होंगे। मुझे पता ये चला था कि मुसलमानों ने बाईकाट किया हुआ है, सानू तो ये भी नहीं पता ना कि कोक हराम है कि स्प्राइट हराम है कि शराब हराम है। ਅਸੀਂ तो फारग लोग हाँ, डॉक्टर लोग हाँ, ਅਸੀਂ तो दवाई 'ਚ भी शराब दे देने हैं तो लोग साढ़े को लैके पूछते भी नहीं कि सर इसमें एल्कोहल तो नहीं है। ठीक है, तो चलें आप ले आए हैं तो सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन इन्होंने जो कई लोगों ने बाईकाट किया है तो उन्होंने बेचारियों ने पी जानी है कि हज़रत सर डॉक्टर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जज्जां दे घर दी कोक भी पी जाओ। ठीक है, तो सानू तनख्वाहदार तबके की हक हलाल की कमाई हज़म नहीं होंदी, असी इस वास्ते किसी को कुछ नहीं लेंदे। ठीक है, चलो थोड़ी मेहरबानी है। मैं तो डॉक्टर साहब के हथ वेखी ना तो पहले मैं डर गया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मैनू कहा कि सर मैं डंगा डॉक्टर हाँ, तो मैं क्या यार ये साढ़े लिए दवाई लै यार, तो मैं क्या पहले संडिया फूक मार दे, टगया ये तेनों ढग्गा समझ रहे हैं तो नाल ना दवाई देंदे ने डंगा डॉक्टर, तो कई बारी ढग्गा पहले फूक मार देंदा है, दवाई डॉक्टर नूं चले जाती। तो खैर मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह सबको सोडा नीट हज़म करने की तौफीक दे। इंडिया का जश्न है, जीत का मनाया जाना चाहिए। जज्जा नहीं मनाना तो वीडियो तो जज्जा नहीं चलदियां ने जिन्नियां ने। खैर तो किधर थे हम? ऑडियो दे वो एक बाजी सी कोई, वो इमरान साहब नूं सऊदी अरब सवाल करता है, जुवेद साहब नूं सवाल है जी। अगर मेरे साथ कुछ किया भी हुआ है, यानी घर लोगों ने ले लिया, पैसा ले लिया, जेवर ले लिया और ख़ुद मैंने अपने हाथों से दिया हुआ है ना सब कुछ, लेकिन मुझे ये लगता है, मेरा दिल मेरा ज़मीर ये कहता है ये सब मेरे अपने गुनाहों की वजह से सब कुछ मेरे पास से चला गया। मेरा घर चला गया, गाड़ी चली गई, जेवर चला गया, पैसा जो घर का मिला था तकरीबन 1 करोड़ रुपया वो चला गया। तो मुझे दुआ करते हुए ये एहसास होता है कि नहीं, किसी ने मेरा दिल नहीं दुखाया, मेरी अपनी ज़िंदगी अपना गुनाह जो थे तो वो सारे के सारे मेरे आगे आए हैं और मेरे हाथ से सब कुछ चला गया। इतना बड़ा घर, इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी गाड़ी, सारा कुछ जो था तो वो, यानी भी मैं रेंट के घर पे हूँ, तो अपने आप से किस तरह से माफ़ी मांगनी चाहिए। यानी अपनी ज़ात का गुनाह था मेरा, अपनी ज़ात और मेरी मुझसे सब कुछ गया है। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का पैसा खाया है, लोगों ने खा लिया मेरा, तो मुझे ये लगता है कि ये मेरा अपना ही गुनाह था, इस वजह से मेरा घर गया। इतना बड़ा घर, बंगला था 10 मरले का पेशावर गुलबर्ग में, वो मेरी अपनी वजह से गया, लालच की वजह से कह लें कि जी एक कारोबार था तो दूसरे कारोबार के लिए पैसे चाहिए तो वो बैंक में रख दिया, वो बंदा लेके पैसे चला गया। इसी तरह फ्रेंड थी, नेबर थी सामने, उसके खामन को किसी सिलसिले में कुछ लोग पकड़ के ले गए तो उसको 3 लाख रुपए चाहिए थे तकरीबन 7-8 साल पहले, तो वो मैंने अपना सारा जेवर दे दिया गोल्ड का, वो लेके चला गया। उसका खामन के पास पैसे थे ही नहीं और अभी तक मुझे 1 तोला बना के उन्होंने दिया है तो दिए। अच्छे लोग, वो भी बहुत ज़बरदस्त लोग, अच्छे लोग थे। जिसने बैंक का किया है वो भी बहुत अच्छे लोग थे, दोस्तियाँ थी हमारी। जिसको घर का फिर कारोबार के लिए पैसे दिए वो भी बहुत अच्छे हैं और सब अपनी अपनी जगह पे बहुत सेट हैं, बहुत सेट हैं। अल्लाह ताला उनको बहुत नवाजे। मेरे दिल में कुछ भी उनके लिए नहीं आता, मेरे दिल में हमेशा अपने लिए आता है। तो मुझे इस समझ नहीं आती कि मैं दुआ, अल्लाह पानी वाली दुआ बहुत करती हूँ, दिन में 2-3 मरतबा करती हूँ, बेटियाँ भी करती हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं अपनी माफ़ी के लिए क्या करूं। मुझे ये तरीका आप समझा दे, बाबा जी से मेरा सवाल रखें और पूछें कि मैं अपनी माफ़ी के लिए, क्योंकि मुझे गिल्ट होता है कि मेरे गुनाहों की वजह से ये सब कुछ मुझसे चला गया है। और मैं माफ़ी मांगती हूँ अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन किस तरह से दुआ करूँ कि मुझे माफ़ी मिल जाए, मेरे दिल को सुकून मिल जाए।
کیونکہ جس پر کہا جاتا ہے کہ اپنا دل صاف کریں اور سب کو معاف کریں، بڑے سے بڑے دشمن کو، تو میرے دل میں یعنی ان 3 لوگ ہیں جنہوں نے، ایک نے میرا گھر لیا، ایک نے زیور لیا، اور ایک نے پیسے 1 کروڑ روپے تقریباً کاروبار کا کھا لیا. تو ان میں مجھے یعنی کسی پہ بھی نہ کوئی غصہ، نہ کوئی دل میں جلن، نہ دل میں کوئی خیال، نہ دل میں بددعا، کچھ نہیں آتی. سو سارا خیال میری اپنی ذات کی طرف جاتا ہے کہ میں خود گناہ گار تھی، میں نے کیے ہوئے ایسے گناہ، اللہ پاک کی گناہ گار ہوں کہ یہ میری وجہ سے سب کچھ گیا ہے. تو میں اپنے لیے کیسے دعا کروں؟ مجھے یہ ایک کوشچن آپ رکھیں. بابا جی جب لائیو سیشن کرتے ہیں، میں ان کے تمام لائیو سیشن سنتی ہوں، دیکھتی ہوں، اور ہر ویڈیو، نئی آنے والی ویڈیو ان کی دیکھتی ہوں، اور دعا کا پیغام بھی آگے پہنچاتی ہوں. جہاں جہاں کہیں مجھے کوئی مسئلے میں، بیماری میں بندہ ملے، میں اس کو ضرور یہ دعا کا پیغام دیتی ہوں. لیکن یہ سوال کہ اگر کوئی خود گناہ گار ہے، اپنی ذات کے گناہ ہیں، تو وہ کیسے معافی مانگے، وہ کیا کرے؟ اور جب میں انتہائی اب تو معافی مانگ چکی، گناہ کر رہی تھی، تو ساتھ میں نیکیاں بھی بہت کرتی تھی. یعنی یہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ایسے آپ کو ایک تصویر، پکچر دکھانے کے لیے کہ اگر میں اس وقت گناہ کر رہی تھی تو میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ نہ کبھی کوئی میرا دشمن ہوا ہے، نہ کسی نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے. یہ جو گھر، زیور اور یہ پیسے لے گئے، یہ بات کی بات ہے، لیکن بس نیکی بھی اللہ تعالیٰ نے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا، جتنا کچھ ہوا، تو یعنی نیکی کرتی رہی ہوں. لیکن یہ ہے کہ گناہ بھی کرتی رہی ہوں. السلام علیکم کاکی جی، مجھے آپ کا نام تو نہیں پتہ، پشاور سے ہیں آپ بتا رہی ہیں، اور عمران کو، بھائی میرے چھوٹے کو، آپ کے پاس ان کا نمبر ہے، آپ نے انہیں بھیج دیا میسج. پہلی بات تو یہ کہ میں بابا جی نہیں ہوں. آپ کہہ رہی ہیں بابا جی سے پوچھیں. بابا جی سید مخدوم صفدر علی بخاری کو میں کہتا ہوں. میں نے ایک ہی بابا جی زندگی میں دیکھے ہیں، انہیں میں بابا جی کہتا ہوں. مجھے لوگ ڈاکٹر بابا کہہ دیتے ہیں، بابا جی کے ریفرنس سے، وہ کنیت ان کے پیچھے میرے نام کے ساتھ اگر آگے لگ جاتی ہے تو ایک ادنا سا ڈاکٹر ہوں. اور دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں، ہم ساری نیکیاں کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، یا ہم سے اللہ کروا لیتا ہے اصل میں. تو گناہ تو ہم ساروں سے ہوتے ہیں. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ شاید آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ مالی نقصان اتنا بڑا ہوا کہ ایک شخص نے آپ کا گھر ہتھیا لیا، دوسرے نے کروڑ روپے سے زیادہ مالی نقصان پہنچا دیا یا لے کے چلا گیا، تیسرے نے اگر مدد کے طور پہ آپ سے مانگا زیور اور بعد میں ابھی تک واپس نہیں کیا، تو یہ آپ پہ مشکل حالات ہیں، بیٹیاں ہیں. تو اللہ آپ کی مشکلات بھی آسان کرے. اگر تو آپ نے ناشکری کی تھی، جو بھی اللہ نے دیا ہوا تھا آپ کہتی تھی یہ تھوڑا ہے، یا اس میں مین میخ نکالتی تھی، یا آپ نے کوئی سود کا کاروبار اس سے شروع کر دیا تھا، جو کہ اللہ رسول سے کھلی جنگ ہے، یا کوئی اور آپ نے بڑے گناہ ایسے کیے، یا خود لاپرواہی برتی، یا غرور سے کسی کو دیے، یا اپنی طرف سے دگنے کے لالچ میں، چگنے کے لالچ میں کیے، تو پھر تو وہ کوئی گناہ ہے. کہہ سکتی ہیں آپ کہ لالچ بری بلا ہے، یا ناشکری بھی جو ہے فوری طور پہ کئی بار اس کا رزلٹ آتا ہے، یا لالچ کے علاوہ سود بھی لالچ ہوتا ہے. ادروائز یہ آپ کی ہمبلنس ہے، یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنا گریبان پکڑ رہی ہیں. آپ کسی کو الزام نہیں دے رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں میری کوئی غلطی ہوگی، اور آپ اللہ کو بھی الزام نہیں دے رہی یا گلہ شکوہ نہیں کر رہی. بہت خوبصورت بات ہے. لیکن اس سے آگے چلیں، اب آپ اپنے آپ کو بھی معاف کر دیں. لوگوں کو نہیں معاف کرنا تو آپ اپنے آپ کو معاف کر دیں. اگر آپ کہتی ہیں آپ کا کوئی مجرم نہیں ہے تو آپ اپنے آپ ہی اپنا مجرم ہیں. لیکن آپ کے پاس اگر یہ کروڑ روپیہ یا زیور نہ ہوتا تو یہ کس نے دیا تھا؟ یہ رب نے دیا تھا. اور اگر چلا گیا ہے اور آپ کی نیت صاف تھی، کسی کی مدد کرنا ہی تھی، تو پھر آپ نے تو ایک اچھا عمل کمایا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں بہت گناہ گار ہوں، تو انبیاء تو زیادہ تر جو ہیں سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے یا حضرت یوسف کی لاسٹ زندگی کے، یہ سارے کے سارے تو بہت ہی غربت یا بہت ہی
جسے کہہ لیں کہ بھیڑیں چرانا، چرواہے، کسان، یہ ان کے پروفیشنز تھے. تو وہ کوئی خدا نخواستہ گناہ گار تو نہیں تھے کہ اللہ نے انہیں ایسے رکھا ہوا تھا، لیکن ان کی زندگیاں سادہ تھیں، خرچہ بہت تھوڑا تھا، لالچی نہیں تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، اس میں بھی ان کی ایک فراست ہوتی تھی. اللہ انہیں خاص حکمتوں سے نوازتا ہے. ہم ان کی برابری کر ہی نہیں سکتے، لیکن ہمارے لیے وہی بہترین نمونہ ہوتے ہیں. اسی طرح بی بی پاک فاطمہ جو عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہیں، خاتون جنت ہیں. مولا علی جیسا مرد ہے اس گھر کا. اگر مالی طور پہ دیکھا جائے تو وہ تو سوکھی روٹی کھانے والے لوگ ہیں، اور کبھی فاقہ اور کبھی روٹی. تو آپ کے پاس اگر کروڑوں آیا ماشاءاللہ اور چلا گیا، تو آپ کے گھر میں اگر کبھی دن تھا، آج رات ہے، تو کوئی بات نہیں، رات بھی چلی جائے گی. اور اس میں یہ سیلف پٹی سے کہتے ہیں، یا خود ترسی، اس کی بجائے خدا ترسی پہ رہیں آپ. اور اللہ، میں کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ پہ آزمائش آ گئی، مال کی آزمائش آ گئی. آپ کے لہجے سے، آپ کی بات سے بھی پتہ چل رہا ہے صبر کی دولت آپ کے پاس ہے، اور خدا ہی آپ کو یاد ہے. تو یہ، اور آپ نے گریبان پکڑا ہے تو اپنے ہی پکڑا ہے. تو آپ دعا کرا رہی ہیں، کہتی ہیں میں کیا کروں، آپ بہت بڑا کام کر رہی ہیں، آپ ابھی بھی خیر بانٹ رہی ہیں، تو آپ سے اللہ خیر بانٹنے کا کام لے رہا ہے. باقی یہ جو دنیاوی مسائل ہیں اور دنیاوی وسائل ہیں، ان کے لیے فکر نہ کیجیے گا. آپ اپنے رب کی راہ پہ خیر بانٹتی جائیں، یہ دنیا آپ کے پیچھے جوگر پہن کے آئے گی. تو پھر بھی اس کے چکر میں نہ پڑنا، پیچھے نہ پڑنا. باقی جو گیا یہ آ جائے گا، اس سے زیادہ آ جائے گا اگر آپ نے اللہ کے نام پہ دیا ہے. اگر دھوکہ بھی کھا لیا ہے، کسی نے فراڈ سے کچھ کیا، آپ سے کہا گیا ہے کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے یہ، علماء اس کو بہتر بتا سکتے ہیں، میں عالم تو نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا مال جو بھی میں نے تمہیں دیا ہے تمہاری گزر بسر کے لیے، کسی بھی سورس سے آیا ہے، چاہے وہ آپ نے خود کمایا ہے، آپ کے ماں باپ کی طرف سے وراثت میں آیا ہے، جو آپ کی گزر بسر، آپ کی خود ضروریات ہیں. یہ بھی ضروریات ہوتی ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس نے اور آگے ایجوکیشن لینی ہے، اس کی میں نے شادی کرنی ہے، میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، میں نے بنانا ہے. آپ یہ ساری چیزیں کوشش کر کے، پلان کر کے، ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں سارا کچھ. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، اس کو خام خواہ نادانوں کے حوالے نہ کرو. یعنی یہ کوئی چیریٹی نہیں ہے کہ آپ سڑک پہ جاتے یا کسی انجان کو یا کسی شیخی گورے کو جو کہہ رہا ہے کہ بس مجھے 1 منٹ دیں، یا کل ہی میں نے جو ہے نا راتوں رات میں جو ہے نا لاٹری نکل آئے گی، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یا بس آپ مجھے بزنس کرا دیں، آپ دیکھیں پھر یہ ساری دنیا کو تو پتہ نہیں بزنس کیسے ہوتا ہے، تو میں تو جناب 6 مہینے میں یہاں پہ بزنس امپائر کھڑی کر دوں گا، یہ کر دوں گا. تو وہ آپ دیکھ بھال کے مال بھی کسی کے حوالے کریں، یا اس کی ہیلپ کرنے کے لیے، جی باجی میری مدد کر دے تو میں انج کر لوں گا. تو وہ آپ کے جو جاننے والے ہیں اور ریئل مستحق ہیں، آپ ان کی ہیلپ کریں، اسی لیے کہا گیا، اور اس میں ان کا ریوارڈ بھی زیادہ ہے. اگر ان میں سے بھی کوئی آپ کے ساتھ فراڈ کر گئے ہیں اور آپ کا ظرف بڑا ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں میں انہیں بلیم ہی نہیں کر رہی، ان کا قصور ہی نہیں ہے، میری کوئی گناہ کی سزا ہوگی، نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ آزمائش تھی، آپ کی بھی آزمائش تھی. آپ کو اگر ابھی بھی خدا یاد ہے اور صبر ساتھ ہے تو یہ آزمائش ہے. وہ اس رب کو دیکھتی رہیں، رب نہ ہاتھ سے جائے، ٹھیک ہے، اپنا رب نہ دیجیے گا کسی کو، تو اس کو نہ گوا دینا، اس رب کے ساتھ چلتی رہو، اس سے نظر نہ ہٹے آپ کی، باقی سب خیر ہو جائے گی. یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہاں، اگر میں نے دوبارہ کہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی سود کے چکر میں، ڈبل کرنے کے چکر میں، لالچ میں، ناشکری میں، یا زنا سے بھی کاروبار کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، یا غرور سے، یا دھوکہ کسی کو دینے سے، وہ اور چیزیں ہیں. جب آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں کی ہے تو اللہ کریم جہاں جس نے پہلے اتنے دیے تھے، اگر آپ نے اللہ اس کی راہ میں کسی کی ہیلپ میں دیے ہیں، وہ آگے سے مکر گیا ہے یا بھول گیا ہے یا دینے سے انکاری ہے، اللہ اس کا بھلا کرے، یہ آپ کا بڑا ظرف ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو بھی معاف کر دیں، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، آپ نے اللہ کی خاطر ہیلپ کی. آگے اللہ بہتر جاننے والا ہے، اس نے اس کا ریوارڈ کب دینا ہے، اور وہ بہترین موقع پہ آپ کو دے گا. تو اگر مشکل وقت ہے تو کوئی بات نہیں، اسی کے بعد آسانی ہے، اس کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے.
اور اس میں جو آپ سیکھ رہی ہیں اور یہ مشکل وقت میں بھی جن کو خدا یاد رہتا ہے اور خدا کی جو قربت نصیب ہوتی ہے یہ تونگری میں کم ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی وہ انہی کی طرف سے تھا یا کسی اور کی طرف سے, لیکن انہوں نے لکھ کے بھیجا ہوا الگ تھا شاید. جی مجھے بھول گیا میں, آج بہت برے حالات. وہ آگے جو میں تیرا بتا ہی دوں تو انہوں نے بعد میں انہوں نے چسکے لے کے بتانا ہے تیرا کٹ لگائیں گے, تیرا دل خراب ہوگا, تو فنکار بندہ ہے تجھے, تو ایویں ہر بات اپنے پہ لے لیتی ہے. نہیں ایسے نہیں, میں نے کہا ہاتھ نہیں میں نے ایسے کیے, دیکھا میں نے تیری طرف ہے. تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے چیزیں تو لیتے ہو نا, مجھے پتا ہے. ایک دوسرے کی کیفیت کم کرتے ہیں. میں بھی اعتراف کر رہا تھا ان لوگوں کے سامنے کہ میں نے جواد کو پچھلے 3-4 دن دوڑیں لگوائی رکھی فون پہ. فون کر, میرا کام تو فون ہی کر دینا ہوتا ہے کہ یار لاہور میں ہی بابا جی کی عرس منانے کا ہے ارادہ, یا ان کی یاد منانے کا ایک دن. تو جمعے کا دن ڈیسائیڈ ہوا ہے, دوپہر 2 سے رات 8-9 بجے تک, 10 بجے تک. اور فارم ہاؤس ہے, بلکہ میں نے اس کو لوکیشن بھی شاید شیئر کر دی کہ میں نے ابھی تک کسی کو نہیں کی, صرف تمہیں کر رہا ہوں. تو یہ بحریہ ٹاؤن اور سکھ چین کے درمیان میں. اقبال صاحب ایگزیکٹ کیا جگہ ہے؟ بحریہ کے ساتھ ہی کہیں ہے, سکھ چین کے بعد ہے اور بحریہ سے پہلے ہے. یعنی گیٹ کراس کر کے اندر جانا ہے تو گیٹ سے پہلے ہی نہر پہ رہنا ہے. جب گیٹ بحریہ کا آ گیا تو بحریہ شروع ہو گیا. وہ لیفٹ سائڈ پہ آ جاتا ہے. اچھا وہ دوسری سائڈ پہ, ہاں نہر سیدھی جا رہی ہے. ہاں اچھا بحریہ کا لیفٹ پہ گیٹ ہے, ہاں مڑنا نہیں. ہاں نہیں انہوں نے نہیں سمجھاؤ, مینوں دس رہے میں. ہاں اور مڑنا نہیں ہے, بحریہ کی طرف مڑنا نہیں ہے, تو تھوڑا آگے جا کے رائٹ پہ آئے گا. چلے وہ ابھی ہم نے ایگزیکٹ نہیں بتایا, نام نہیں بتانا, بتا دیں گے 1-2 دن میں. مجھے ذرا میرے طور پر بھولے ہوئے ہیں, تو حالات کا اندازہ میں اس سے بتا سکتا ہوں کہ میرے اپنے جو حالات ہیں. تو نہ میں نے وہ پریزنٹیشن کوئی بنائی بابا جی کے, جو میں نے کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا کچھ بھی. نہیں بیٹا آپ کو تو بلانا ہی نہیں ہے میں نے. ٹھیک ہے تو میں جواد سے کہا کہ میں کہا یار یہ لوکیشن ہے اور ادھر جا کے دیکھ لے, وہ مارکی ٹائپ ہے اور 1000 بندہ یا اس طرح کوئی ان کی کیپیسٹی ہے, لیکن ساؤنڈ کا کیا کرنا ہے اور اسکرین لگ جائے اگر. اس نے مجھے, میں نے کہا وہ LCDs ہوتی ہے, اس نے کہا نہیں بابا SMD کوئی, مجھے تو نہیں پتا تھا. اس نے کہا یہ ہوتی ہے اور اتنے اسپیکر چاہیے ہوں گے, اتنے مائک چاہیے ہوں گے, اور اس نے مجھے کہا کہ بابا OB وین چاہیے ہوگی اور پتہ نہیں کیا چاہیے ہوگا. میں نے کہا یار پتہ کر لے. اس نے مجھے پھر بتایا کہ فلاں بندہ مل گیا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اتنے میں کر دوں گا. فلاں بندہ مل گیا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں اتنے میں کر دوں گا. 2-3 دن یہ میرے ساتھ رہا رابطے میں. میں نے اسے خیر کہا کہ فائنل نہ کرنا, میں کاکا ایک باہر گیا ہوا ہے, شاید فلیپینز گیا ہوا تھا, جرمنی, مجھے نہیں پتا پہلے کدھر گیا ہے. میں کہ یار وہ آنے والا ہے, وہ آئے گا تو میں نے اس سے پوچھنا ہے, اس کو سارا نو ہو ہے, تو اس سے پوچھتا ہوں. کاکے سے رابطہ کیا, پتہ چلا کاکے نے وہیں پہ پرس بھی گھما دیا, موبائل بھی گھما دیا. خیر وہ ملک میں واپس آیا, کل آیا تو اس نے میرے سے رابطہ کیا کہ بابا میں تو جرمنی جا رہا ہوں, وہ میرے لائق کوئی کام. میں کہ یار یہ کام ہے, کہتا ہے ابھی ہو جاتا ہے. تو اس نے تھوڑی دیر بعد مجھے کہا کہ کوئی نمبر دے دیں, آپ تو فون اٹھاتے نہیں ہیں, تو میں کس کے ساتھ رابطہ کرا دوں, اور یہ فوٹوگرافر اچھا ہے, اور تو میچ رہا کے آ گئے ہیں یار, اتنے تو چھکے مارن ڈیا سا ہیں, تو جتھے میں تیری تعریف کیتی ہے تو نال ہی وکٹ پڑائی ہے تے باہر. کیا نام ہے آپ کا پورا؟ کلاسن ہی ہے نا. ہاں تو میں کلاسن اتنے کھیڈن ڈیا سی ساؤتھ افریقہ لو, اتنے تو کریم شریم لائی سی. تو ایسا زبردست وہ کھیل رہا تھا, میں کہ تو میچ لے کے فل کانفیڈنٹ. لیکن ادھر میں وہی تعریف کیتی ہے کہ کیا کلا ہے اس کی, انہیں کلا ہی پات دی. چلو آ جائیں کلاسن صاحب. تو آپ کا نام تو صابر نہیں تھا, محمد صابر. تو کلاسن آپ ساؤتھ افریقہ کے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ وہ تو گورا کلاسن ہے. یہ کلاسن کیا ہے؟ بولیں کچھ بتا دیں. کلاسن کاسٹ ہے, جٹ ہے؟ جی جٹ کاسٹ.
जटों की कास्ट है, क्लासन, ये गांव का नाम है? ये गांव का भी नाम है, लेकिन वैसे ये जट कास्ट है, जट कास्ट है। कास्ट के ऊपर गांव का नाम है। तो वो जो बैट्समैन खेल रहा था वो जट है? नहीं, वो हिटां तो जट्टां वालियां मारियां ने उन्हें, लेकिन आउट भी जट्टां तरह ही हो गया। ठीक है, अच्छा चलो, मुझे आप याद आ रहे थे, क्लासन खेल रहा था ना, तो मैं बड़ा तारीफ से मैं कहा यार साड़ा मुंडा उत कित्थे पुज्जे है। अच्छा खैर, तो तुझे मैं जो इन्होंने बताना है मैं पहले बता दूँ। अब वो काके ने मुझे कोई भेजी कोटेशन वगैरह कि ये इतने पैसे मांग रहा है, ये बंदा बड़ा अच्छा बंदा है, कैमरा में ये सारा काम कर लेगा। मैंने कहा यार मैं ना पिछले 6-7 दिन से काके के साथ हूँ, उसने सारा वर्कअप किया हुआ है, मैं ग्रुप बनाता हूँ, वो भी बीच में डालता हूँ, और ये इकबाल साहब और कामरान का भी मैंने नहीं डाला। तो मैं कहा कामरान साहब, ये इकबाल साहब, फिर मैं कहा यार कामी भी बिज़ी होता है और कामी को भी इन चीज़ों का नहीं पता, मैं इकबाल को डालता हूँ, उसको लोकेशन का पता है, और जो है ना सुंदस का शायद मैंने नाम लिखा कि ये भी मीडिया को जानती है कुछ, और तीसरा नाम पता नहीं मैंने अमार का लिखा कि वो भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कराता है, तो ये अंग्रेज़ी टर्म है SMD LSD, वो मुझे भी कुछ समझा रहा था, तो मैं वो भी बोल रहा था, मैं इन तीनों का बना दें इनके साथ। उसने कहा ठीक है बाबा, मैं लाइजान कर लूँगा। अब वो ग्रुप मैंने बना दिया, जो मैं तेरा सोचने लगा, ना मुझे तेरा नाम याद आए ना मुझे तू याद आए, और क्लिनिक पे बैठे मैं सोचूं कि यार वो बंदा कौन है जिसके साथ मैं 3 दिन से बात कर रहा था। यकीन मान मेरे माइंड में तू आए ना, कभी मैं सोचूं कि ये इन्फॉर्मेशन सारी मेरे पास, कि उसने कहा था ओबी वैन चाहिए, फ़लानी जगह चाहिए, वो बंदा पहले भी कहीं उसने फंक्शन करके आया है कोई, ये वो। अब मैं कभी महक का सोचूं, फिर मैं कहा नहीं, महक से तो मेरी बात ही नहीं हुई, किसी और नई बंदा जहन में आया। एक तो क्लिनिक ही में रात को 3-4 बज गए, 2-3 एमरजेंसीज आ गई, नहीं जी असी दिखाना है, आजकल ये नवा काम शुरू हो गया कि असी इस्लामाबादों आए हैं तो बस फिर असी नहीं जाना। तो वो मैं सुबह उठा हूँ, नहा के जब सर में पानी पड़ा ना तो मुर्दा ज़िंदा हुआ, उसे पता कोई मैं ही मर गया। तो जब पानी सर में पड़ा तो अचानक मुझे तू याद आया, तो फिर मैंने निकल के वॉशरूम से सबसे पहले जो है ना तेरा नाम लिखा ग्रुप में, और वो वॉइस क्लिप सा छोड़ा था कि यार ये JL ही है और मैंने इससे सारी इन्फो ली थी, इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लूँ। उन्होंने वैसे वो फोटोग्राफ़र साहब जो हैं उनका नाम डाल दिया हुआ था। कल ही एक साहब और आए हुए थे इस्लामाबाद से, PTV पे वो रहे हैं, बड़े सीनियर कैमरामैन, तो वो मुझे कहते कि हाँ वो बंदा बड़ा ठीक है लाहौर में आपका। इन बच्चों की तारीफ़ कर रहे थे कि इन्हें डांटा ना करें, ये इमेच्योर हैं, तो बड़ा अच्छा कैमरा घुमा रहे होते हैं, वॉइस तो बड़े बड़े नहीं कंट्रोल कर सकते, 3 जगह से वॉइस लेनी होती है तो उन्हें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन आप ना उन्हें अलहदा समझाया करें, इस तरह लाइव में आप उन्हें डांटते हैं। तो मेरा दिल तो करता है कि मैं आके आपका काम करूँ, PTV से रिटायर हुए मैं बड़े सीनियर, कहते हैं लेकिन मैं लाइव यकीन मैं कलियाँ भी डांट नहीं जे खानी, मैं कहा मेरी वो बगैर गुजारा नहीं होना। तो कहते हैं बस उन्होंने दी गुजारा करो। तो मुझे एक टिप दे गए, कहते हैं कि अगर आप उन्हें लाइव में ना डांटें तो फिर नए बच्चे भी शौक़ से आएंगे, इनके ही पत्ते काटेंगे, नए नए आइडिया लाएंगे, लेकिन जब वो इनकी भिस्ती देखते हैं ना कि इन्होंने की लब्भा है, तो फिर कोई भी आगे नहीं आता, वो कहते हैं ठीक है बिस्त होने दो। तो अगर उन्हें पता चले कि मैं तेरा नाम भूल गया हूँ 4 दिन, नाम नहीं बंदा ही भूल गया, मतलब नाम का चक्कर ही नहीं था, नाम तो मुझे पहले भी तरह भूल जाता है, JL ही याद रहता है, जवाद नहीं याद होता। तो हालांकि अपना जावेद है तो जवाद याद रखना, मुझे ही याद रहता है। लेकिन जो ट्रू पर्सनैलिटी है, मैं इकबाल इन सब में से सबसे पुराना है, मेरे पास 30 साल से है। डॉक्टर सबा भी तकरीबन 25 साल से मेरे साथ हैं, वो भी आज आई हुई थी, तो मैं उन्हें भी बताया, इकबाल साहब को भी बताया, दोनों को, मैं कहा यार गुस्सा ना करियो, तो मेरे तो ये इलाज है, ट्रू फेस ऑफ माइंड। तो ये दोनों खैर डीट हैं, सबा भी और इकबाल भी, तो ये लगे रहते हैं। अब आपस में मैं कल बात कर लेते हो गए कि यार सरदा की गुस्सा करना, नेवर माइंड, अवॉइड किया करे, तो एक दूसरे को तसल्ली दे लेते हैं। लेकिन तेरा भी मैं तुझे बता दूं कि सर में पानी पड़ा तो मुझे याद आया कि तू है, ठीक है। फिर मैंने वो ग्रुप में तुझे डाल दिया था, लेकिन उस वक्त तक वो मोहम्मद अमार एक्टिव हो चुका था, वो कराची गया, उन्होंने उठे चैन नहीं। बाबा मैं फिर कल की टिकट करा ली, मैं कहा तू घर वालों को शादी पे लेके गया हुआ है, पीर को तुम लोगों ने आना है। हाँ नहीं वो आ जाएंगे, मैं चल पड़ा हूँ।
میں کہ تو بھی تو چل پہ نہیں میں کل آ جاؤں گا, میری کیمرہ مین سے بات ہو گئی ہے, میں 11 بجے فلائٹ اترے گی, 12 بجے میں فارم ہاؤس پہ پہنچ جاؤں گا. میں کہ یار میں نائٹ دعا سیشن مکا کے میری مت بھی وجی ہے, آج شروع کرنے تو پہلے ہی وجی ہے, اور اس کے بعد میں اگر فارم ہاؤس گیا میں 12 بجے تک تجھے انتظار کرتا رہا. سر کوئی نہیں میں کر لوں گا. میں کہا اچھا ٹھیک ہے. تو وہ دیکھتے ہیں تیرے میں نے کلپس دیکھ لیے تھے کہ مائک زیادہ چاہیے ہوں گے 7-8, بس آپس میں کر لو جو کچھ بھی ہے. لڑنا نہیں, مجھے ریسنٹلی پتہ چلا کہ مہندی کا فنکشن سی تو اتنے کتنے 2 بڑے بندے لڑ پے. مینوں پتہ لگا میں ذرا وہ رپورٹ لینی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپس میں کام کرتے ہوئے یہ بھی ہو جاتا. کئی بندے میں نے نہیں انہیں کہا ہوتا وہ کام نہیں کرنے کے لیے نہیں ہوتے, وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی فنکشن کو کون کون اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے. تو وہ انہوں نے صرف ان کو لڑانا ہوتا ہے, انہوں کا اینا ہی کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جدوں پیمنٹ کی واری آئے, جدوں اسی پیمنٹ کرنی میں انہوں نے کہنا دوواں لڑا دے. وہ پھر لڑتے ہیں آپس سے, شرما کے کوئی پیسے بھی نہیں مانگتا. تو تمہیں پہلے ہی بھول لیا ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے تمہاری دھمال بھی نہیں میں نے سنی ابھی تک. آج دوپہر کو لگائی تھی, پھر فون آ گیا کوئی. وہ اصل میں جب میں لگاتا ہی ہوں نا تو کہ کوئی فون آ جاتا ہے. اس نے بھی کوئی ویڈیو بھیجی ہوئی تھی پہلے, تو اس نے بھیج کے کوئی چند گھنٹوں کے بعد اعتراف کیا کہ بابا یہ پوری ویڈیو نہیں ہے, یہ جیسے آئی تھی ویسے ہے. اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے ہیں سلمان شاہ جی, تو میں نے کہا کہ آپ نے کہا آپس میں کیا کریں, تو میں نے بھی کوشش کی کہ آپس میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے جیسے بھیجی, پھر تو نے دوبارہ بھیجی, تو پھر انہوں نے مجھے صبح 7 بجے بھیجی, تب دوبارہ تک بھیجی, سو گئی تھی. تو میں نے تو سو گئی, میں اٹھ گئی, مطلب میں کبھی اٹھی نہیں, تو میں نے اٹھتے ہی اسی وقت پھر دوبارہ سے فارورڈ کر دیا آپ کو. پھر میں نے سنی, پھر وہ بھی نہیں سنی گئی. اس سے پہلے اس نے بیچ میں اس نے کیا بتا دیا کہ اس میں, ہاں وہ مجھے ایک تیسرے بندے نے بتا دیا. ابھی وہ میں سننے ہی لگا تو ایک تیسرے بندے کا فون آ گیا. میں نے کہا یار میں تو وہ ویڈیو دیکھنے لگا تھا اور انہوں نے ایک دمال بنائی ہوئی ہے. اس نے کہا جی وہ آپ کے اس میں جو ووکلز انہیں لیے ہیں وہ ٹھیک ہی نہیں آئے, تو وہ کہہ رہے تھے سر کے ووکل دوبارہ لینے ہیں. نہیں, ایکچولی وہ ویڈیو میں جو شارٹ بھی ہے نا, تیسرے بندے کو بھی میں نے بتایا, وہ شارٹ ہے نا, وہ مرچ کرنے کے لیے پیچھے فریم یا جو شیٹ لگاتے ہیں نا, تو یہاں پہ جو دعا سیشن کی ہوئی ہوئی ہے ریکارڈنگ, تو وہ اس کے ساتھ مرچ نہیں ہوگی. اس لیے اس کیمرے کے حساب سے آپ سے ریکویسٹ کی تھی. آپ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے کافی دن. میں کہاں سے اٹھاتا ہوں, میں یا کلینک پہ ہوتا ہوں. نہیں, میں ایک دفعہ ہی کرتی ہوں. وہاں وہ کلینک کا ٹائم ہوتا ہے, تو وہ اس وقت میں اٹھا نہیں سکتا. جب میں کرتا ہوں وہ سارا کلینک کا ٹائم ہے نا. کل میں 4 بجے کلینک کا ٹائم دے بیٹھا, مطلب میں نے نہیں دیا, خرم نے, کہ وہ ایمرجنسی کچھ پیشنٹس تھے, وہ کہے سر میں کیا کروں. میں کہا یار اب تو بلا لے. تو ریئل ایمرجنسیز تھی, کچھ پاکستان سے باہر کے لوگ تھے. اب وہ 4 بجے کا اس نے ٹائم دیا, ادھر سے رات کا بھی ٹائم, ایک ادھر سے پرانا کاکا تھا, اس نے بھی کہا کوئی ریئل ایمرجنسی ہے اس کی امی کی. تو وہ سارا کر آ کے نا 4 بجے کی بجائے میں پہنچا تو 6 بجے, اور رات 4 بجے تک, یعنی 10 گھنٹے میں نے 10-12 مریض دیکھے. اور اس میں سے ایک مریض نے میرے پہ ترس کھایا کہ ڈاکٹر صاحب میں 3 گھنٹے سے تو دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے اندر کچھ نہیں کھایا, اور خرم نے بتایا کہ آپ 4 بجے 6 بجے کے آئے ہوئے ہیں, تو آپ نے تو رات کا کھانا نہیں کھایا ہوگا. اور میں 9 بجے آئی ہوں اور 12 بج گئے ہیں, تو آپ نے تو کھانا نہیں کھایا. میں کیا اب رلائے گی کیا, اپنا مسئلہ دستے جا, جو بھیجا ہے وہ بھی کھا جاؤ. تو 4 بجے صبح میں نے آپ کو کال کی تو آپ سو گئی ہوئی تھی. یار میرا نمبر بند ہو گیا, تیرا نمبر بند ہو گیا. نہیں وہ مجھے پتہ چل گیا تھا, وہ ہاں پی ٹی اے کلیئر نہیں ہوئی, میں کرانا ہے. نہیں میں بتا دی, میں سم چینج کی تھی, تو آپ نے کہا تھا کہ 9 نمبر سے کال نہ کیا کریں. تو میں نے کہا کہ بابا یہ نہ کہیں کہ اس سے نہیں اٹھایا تھا, بند 9 سے کر رہی ہے. چلاکیاں ساری تو جاتی ہیں. میں نے اس پہ کیا, وہ بند آ رہا تھا, تو وہ واٹس ایپ ہی نہیں جا رہا تھا اس پہ. ہاں, تو پھر میں پتہ نہیں جا کے, میرے ڈرتے ہوئے نئے نمبر سے کال نہیں کیا. ایک تو میں ڈرونا بڑا ہوں نا, تم ساروں کو لگتا ہوں. خیر کہاں تھے ہم, کویشچن پہ.
बाबा ब्यूटी शॉट्स का ब्यूटी शॉट्स ओ यार आप ही पा पूलो मैं की करा मेरी बहुत मत वजी हुई है आजकल प्लीज सिर्फ आधा घंटा जिस वक्त भी आएंगे हम उसी वो यार आधा घंटा नहीं ना होता पहले मुझे मेकअप करना पड़ता है तैयार होना पड़ता है मेकअप की जरूरत है किसका आजकल मेकअप अच्छा है सना सफीना किसकी दुल्हने कहाँ से तैयार होती हैं वो नाम मैं सुनती हूँ है टोनी एंड गाय वो तो मुंडिया का ही गई ये लड़कियां भी होती अच्छा लड़कियां भी होती हैं दुल्हने तो वहाँ से तैयार होती हैं 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 शायद होती हैं अच्छा मेकअप स्टूडियो फॉर सैरिश बाय सैरिश ठीक है नहीं ये मैं मुंह की मेकअप होती मेकअप नहीं माइंड मेकअप करना होता है वैसे थोड़े कई मतलब ने मेकअप ते ब्रेकअप ते खैर तो वो फिर शूट करनी आधे घंटे की नहीं बाबा सिर्फ वो छड़ी पकड़ी हुई आती है थोड़े थोड़े शॉर्ट्स हैं बस मर्ज करने में बस यार वो बड़ा मुझे जाली सा लगता है तुसी केड़े चक्कर च मैनू की बनाई जा रहे हो तो नहीं हम आपको तंग भी नहीं करेंगे आपको जो दिल करे बस आप बताइए चल देखते हैं कुछ तो आपका क्वेश्चन था एक मैं वॉशरूम से हुआ हूँ सर वैसे भी औरतों के बारे में तो मैं औरतों के बारे में सवाल थोड़ा तसल्ली से जवाब दीजिए। इसको गुस्सा काफ़ी है औरतों पे मेरे ख्याल में क्योंकि अच्छा मैं उठ ही जाऊँ किधर ਨੂੰ मैं ਲੱਤਾਂ ਕੱਢਾਂ ਆਪਣੀਆਂ वो हारूनाबाद वाले मरीज आ गए हैं कि नहीं वो बेचारे मेरे से लोकेशन ही पूछी जा रहे हैं गस जी मैं कलाम पढ़े वो असल में किसी टेक्निकल बंदे ने कहा है कि कुछ लोगों की आवाज़ों में बहुत दर्द है लेकिन जब आप वॉशरूम चले जाते हैं उन्हें कहा कि यार कलाम पढ़ो तो वो बस प्रोफेशनल गुलकार लगते हैं वो दर्द गायब हो जाता है ठीक है मुझे नहीं समझ आई क्या है ये तो कौन सा कलाम पढ़ेगी असल में होता ये है तुम लोग शायद उसको ध्यान से सुनते नहीं हो तो अगर पढ़ने वाले ये हाँ सुनाने वाला अगर उसको सुनने वाला मुयस्सर हो ठीक है कि वो सुना किसको रहा है शिकवा जवाब शिकवा भी होगा तो साथ साथ गा रही तो आगे तो वो मैं मुझे तो फेसबुक से कई बार पता चलता है कि वाह ये कलाम इसने पढ़ा हुआ किसी ने वो क्लिप्स लगाए होते हैं ना फिर मैं सुनता हूँ चलो कुछ दे दो उसको माइक उतनी देर वो पढ़ ले मैं बाबा जी के ऊपर ही कुछ पढ़ जो भी तेरे दिल में आता है बाबा जी के दिन चल रहे हैं ना बात तो उनकी ही होनी है ठीक है मैं 1 मिनट मुझे दे दें बोला माइक ही नहीं चल क्या सुना फर्श फर्श तैसे बन सारा हुरान सजाया अर्श फर्श तैसे बन सारा हुरान सजाया मेहंदी लाल कलंदर दी थे मेहंदी लाल कलंदर दी थे बलियां जश्न मनाया अर्श फर्श तैसे बन सारा हुरान सजा
فرشتے سے بنسارا مہندی لال دی عرشا تو آئی ترانے گوندیاں تیز ہواواں مہندی لال دی عرشا تو آئی ترانے گوندیاں تیز جیوے سونا مرشد کامل جیوے سونا مرشد کامل ولیاں جشن منایا عرش فرش تیسے انسارا طلوع سحر ہے شام قلندر طلوع سحر ہے شام قلندر اٹھو رندو اٹھو رندو پیو جام قلندر طلوع سحر ہے شام قلندر طلوع سحر ہے شام قلندر پیوں میں اور جھومے سارے آئے ہیں پاک دوارے پیوں میں اور جھوموں سارے آئے ہیں پاک دوارے اس در پہ جھومے ناچے اور رات کو چاند اور تارے اس در پہ جھومے ناچے ہر رات کو چاند اور تارے ستاروں کا گھر ہے شام قلندر طلوع سحر ہے شام قلندر طلوع سحر ہے شام قلندر اٹھو رندو اٹھو رندو پیو جام قلندر طلوع سحر ہے شام قلندر طلوع سحر ہے شام قلندر سب غوث کتب سبحانی نہیں کوئی شہباز کا ثانی سب غوث کتب سبحانی نہیں کوئی شہباز کا ثانی یہ پنجتن پاک کے گھر کی واحد انمول نشانی یہ پنجتن پاک کے گھر کی واحد انمول نشانی کہ ہے نام
कलंदर, तलुए सहर है शाम कलंदर, उठो रिंदो उठो रिंदो पियो जामे कलंदर, तलुए सहर है शाम कलंदर, तलुए सहर है शाम कलंदर। अल्लाह की मस्ती में है शाहबाज की मस्ती शामिल, अल्लाह की मस्ती में है शाहबाज की मस्ती शामिल, जो हर दम कहते हैं लाल लाल है पीर उन्हीं का कामिल, जो हर दम कहते हैं लाल लाल है पीर उन्हीं का कामिल। कहीं आका कहीं आका कहीं मौला कहीं है राम कलंदर, तलुए सहर है शाम कलंदर, तलुए सहर है शाम कलंदर, उठो रिंदो उठो रिंदो पियो जामे कलंदर, तलुए सहर है शाम कलंदर, तलुए सहर है शाम कलंदर। माशाल्लाह, हो गया। पहले मैं माइक ऑफ करवा के कहने लगा था, ये एको आपने ज़्यादा की भी, ऐसे ही कह देता हूँ। एक तेरे से किसी प्यार करने वाले ने ना, ये सारे आपस में प्यार करते हैं, लेकिन एक लेवल होता है उसमें प्यार करने वाले आपस में भी कंपटीशन कर रहे होते हैं। उन्हें वैसे ही तुझे बता रहा हूँ, तूने परेशान नहीं होना। उसने 2-4 मलंगों को मजजूबों को तेरा नंबर दे दिया कि एनू एना दोस्ती करके दिखाओ, या एनू टाओ, या एनू डॉक्टर साहब तो हटाओ, या एनू एदा नंबर लो, समझ ले बात को। अब उसमें वो बंदे इतने खौफनाक हैं, मजजूब है ना, मजजूब होता है, वो अपनी मौज का बंदा होता है। वो तेनों प्यार ना कहता है कि मैं मेरे साथ चाय पी लो, या आप कहाँ हैं, मैं आपको पसंद करती हूँ, मैंने बैठ के सुनना है, लेट के सुनना है, आपको खड़ा करके सुनना है अपने सामने, या मुझे अपना नंबर दो या एड्रेस दो। ज़ाहिर गल है, जो फ़नकार होता है या आप जैसे जो काके काकियाँ होते हैं, वो आप लोग अपनी मस्ती में होते हैं, कभी नंबर दे दिया, कभी कहा जी मैं बिज़ी हूँ। तो उन साहिब या साहिबा का जिन्होंने ये हरकत की है, उन्होंने मकसद है कि जे तू उन्होंने मलंगा के हत्थे चढ़ जाएंगी तो सार तू हटेंगी, कि वो मजूब होता है तो फिर अपनी धुन ते नचांदा है। और अगर तू उन्होंने कितने आकड़ जाएंगी कि मैं नहीं देना नंबर, ठीक है, तो मजूब का की होंदा, कहता जा फिर गल है, वो फड्डा कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो तेरा आसान हाल ये है कि तुझे कोई भी नंबर मांगे, बेटा आजिज़ी नहीं छोड़ दे। तो तुमने उसको नंबर लिखवाना है कि 033 420, बाकी तेनों याद है। मैंने ये बताना था, पूरा ना बोल दी, मेरी ना जान फंसा दे। मेरे मैनेजर को कॉल आती है, अभी पिछले हफ्ते भी उसने मुझे कहा कि कोई रिफत नाम, जो कोई भी नंबर मांगे उसे कहना जी मेरा नंबर ये है, ठीक है, मेरे क्लिनिक पे बैठे हुए किसी से नंबर लिया है किसी ने, ठीक है, पेशेंट्स होते हैं ना आपस में बैठे होते हैं, बाहर वेटिंग कर रहे होते हैं, तो उससे वो सैयदज़ादी हैं, सादा है बहुत, ठीक है, उन्होंने क्या कि तुसी बहुत अच्छे हो, ये वो फलां, तो आप नंबर दे दें। वो बेचारी ने अपना नंबर लिखाता। उसके बाद
مجھے بھی نہیں بتایا کہ باہری تعلقات استوار ہو گئے ہیں کلینک میں. ٹھیک ہے. اب کوئی مہینے بعد باہر واپس جا کے اپنے ملک سے تو وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ سر بابا وہ نا آپ کے کلینک پہ وہ جو میرے سے پہلے والا پیشنٹ نہیں تھا. میں کہ بیٹا مجھے تو نہیں یاد, آپ مہینہ پہلے آئے تھے. تو کون سا پیشنٹ تھا کہ جو میرے سے پہلے دکھا کے گئی تھی؟ میں کہ مجھے تو نہیں یاد. تو انہوں نے کہا بہرحال بابا وہ بہت نیڈی تھی تو وہ میں نے ہیلپ تو کر دی ہے, تو باقی کچھ آپ کر دیں. میں کہا جی کدی ہیلپ کر دی ہے؟ تو وہ پھر پتہ چلا کہ جس طرح پشاور والی باجی کہہ رہی ہے کہ میرا ہی قصور ہے, میں ہی گناہ گار ہوں. تو وہ جننے کے پاؤنڈ کمائے سن وہ انہوں نے وہ باجی نو گل دیتے, باجی دے باجے نو جڑے میرے تو پہلے کتے دکھا کے میں نے ڈھونڈا ہے وہ سارا. ٹھیک ہے. لیکن اب وہ کون پیشنٹ تھے, کہاں سے آئے ہوئے تھے, کچھ جاننے والے ہوتے کچھ نہیں جاننے والے ہوتے. اور ابھی وہ اتنی بڑی ہمدرد دعا خانہ ہے کہ وہ مجھے فون اپ کر کے کہہ رہی ہیں کہ بابا وہ میں اور انہوں نے منگوایا پتہ کیسے ہے, تسی فلانے نو دے دیو ایئرپورٹ تو لے لاں گے. تو ایئرپورٹ تو لے گئے نا آندے جاندے ہاتھ چھیتی. تو آگے مجھے کہہ رہی ہیں, تو میں نے انہیں پھر مجھے کہتی بابا آئندہ بھی کوئی میرے سے میں تو نہیں کر سکتی ہے. میں کہ جی آپ اپنا نمبر جو ہے نا میرا لکھوایا کریں, آپ کہا کریں کہ یہ نمبر ہے میرا. آپ یہاں بیٹھی ہوئی تھیں, آپ باہر سے آئیں اور آپ کا تعارف اور کیا تھا, آپ مجھے بابا 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 کہہ رہی ہیں جو بھی کہہ رہی ہیں, تو آپ نے اسے کہنا تھا جی یہ میرا نمبر ہے, دیٹس اٹ. تو اگر وہ کہتی کہ یہ تو سر کا نمبر ہے تو کہنا تھا جی یہی میرا تعارف ہے. اور اسی اتنے پھوپھی دے منڈے مامے سے رشتہ داری کرنا آئے ہیں. ہم کس کا پتہ دے رہے ہیں؟ اللہ کا. سورہ رحمان بتا رہے ہیں. تو جہاں سورہ رحمان نال ہی اللہ دے پتے نال بھی پوری نہیں پی رہی, وہ تواڈے پاؤنڈ بھی پورے نہیں پین گے انہوں. ٹھیک ہے. تو تھانوں بھی کئیاں نوں ہمدردی بھی اینی زیادہ ہوندی نا, پاؤنڈ تنگ کر رہے ہوندے نے چار جڑ جان تے. ٹھیک ہے. تو بہرحال آسان چھوٹا مختصر میسیج یہ ہے کہ جیڑا بھی نمبر منگے تو انہوں 400 میرا نمبر لکھا دے. میرا نمبر یاد ہوگا تجھے, میرے نمبر میں 420 آتا ہے نا, باقی بھی یاد کر لیں. ٹھیک ہے. 033 ہے وہ, تو ہمیشہ یہی نمبر دیتے ہیں جس کو بھی دینا. ہاں آپ کا پروفیشنل کمٹمنٹ جہاں بھی آپ نے کہا میرے ریفرنس سے کہیں کوئی بات کانٹیکٹ کرتا ہے, چاہے وہ میرے گھر والا ہے. ٹھیک ہے. وہ جی میں تو ڈاکٹر صاحب کے چچا ہوں, بھائی ہوں, بیٹا ہوں. ٹھیک ہے. تو ایویں نہیں میرے نام تے شہید ہو جانا کہ یہ تو سر کا بیٹا ہے تو کہہ رہا ہے تو یہ. ٹھیک ہے. وہ جتنا بھی نیڈی ہے نمبر مانگ رہا ہے جو بھی کر رہا ہے تو اسے میرا نمبر لکھوا دیا کرو کہ یہ میرا نمبر ہے, آپ کا نمبر یہ ہے. تو اگر وہ فون میں فیڈ کرے گا کہے گا یہ تو سر کا نمبر ہے یا یہ تو میرے ابا جی کا نمبر ہے, کسی کہیں جی میرا یہی نمبر ہے, میرا تو اڈا ہی تعارف ہے, اور کیڑا تعارف ہے. اب سمجھ آ گئی ہے. تو تیرے تھرو میں نے سارا, لیکن کیونکہ وہ خطرناک چال ہے, وہ صاحب جو ہیں وہ خطرناک ہیں, اور انہوں نے وہ بھی اپنی موج کے بندے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال میں تجھے بتا دیا کہ ایسے ہے. ٹھیک ہے جی. سر جاہل کسے کہتے ہیں اور عالم کون ہوتا ہے, اور عورتیں زیادہ جاہل ہوتی ہیں یا مرد؟ تسی مرواؤ گے مینوں. اچھا میں گھر سے وائٹ شرٹ نہیں پہن کے آتا, لیکن تم لوگوں کی اسکرین پہ میں وائٹ ہی نظر آتا ہوں. اس سے میرا کوئی نورانی کمال ہے. ہیں جی نور, ماشاء اللہ. نور تو آج آئی نہیں ہوئی, اس کی چھوٹی بہن آئی ہوئی. تو بہرحال جی وعلیکم السلام. بیٹا آگے ہو جاؤ نا ڈاکٹر صاحب, تسی آ گئے ہو تو اگے آ جاؤ نا, اتنے تشریف لے آؤ. دونوں پاسے مینوں سجداں دا آسرا ہوئے جے تو آ ہی گئی ہیں تو. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کا تعارف کہاں سے ہیں؟ آپ ڈاکٹر فرید ہیں اور آپ کے ساتھ 2 اور لوگ ہیں. جی وعلیکم السلام. اچھا جی. تو سوال تھا کہ عورتیں جاہل ہوتی ہیں کہ مرد؟ کیا سوال کیا تھا؟ دوبارہ ریپیٹ. کہتے ہیں اور عالم کون ہوتا ہے, اور عورتیں زیادہ جاہل ہوتی ہیں یا مرد؟
سوال کے دو حصے ہیں. جاہل کسے کہتے ہیں اور عالم کون ہوتا ہے، یہ کس ہے، اور دوسرا عورتوں اور مردوں سے ریلیٹڈ ہے. یہ سوال ویسے مجھے ریسنٹلی کہیں کیا گیا ہے. میں نے یہ بات کرنی تھی، خود کرنی تھی، تو اس کا مختصر جواب پہلے حصے کا. میں کوئی عالم تو ہوں نہیں، جو آپ مجھے سے پوچھ رہے ہو تو میرے نزدیک مغرور جاہل ہوتا ہے. اگر آپ پوچھیں جاہل کون ہوتا ہے تو مغرور. اور عالم کون ہوتا ہے؟ عاجز. ٹھیک ہے، ایک حرفی جواب تو یہ ہے. اب اس میں اگر غور کر لو گے تو سمجھ جاؤ گے. نہیں تو جو دنیاوی علم تھا عرب میں اپنے زمانے میں، تو ایک شخص تھا عمر بن حشام. اس کو پورا عرب جو تھا وہ ابو الحکم کے نام سے جانتا تھا، حکمت کا باپ. اپنی زندگی میں اس نے یہ شہرت حاصل کر لی کہ عرب میں لوگ بہت زیادہ فصاحت بلاغت پہ بڑا زور ہے، شعر و شاعری پہ، پھر اور بھی چیزیں دیکھی جاتی تھیں. وہ فن حرب میں کیسا ہے، لیڈر کیسا ہے، پنچایت میں کیسا ہے، عدالت میں کیسا ہے، بہادر کیسا ہے، اس میں مختلف مشکل سچویشنز میں وہ کیا حکمت عملی اپناتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، گروپ لیڈر کیسا ہے، انڈیویجول کیسا ہے، اس سارے کے ساتھ عرب میں جو رینکنگ تھی کائنڈ آف اس زمانے کی، اس کے زمانے کی، اس میں وہ نمبر 1 پہ تھا، مسٹر عرب تھا، اور اسے ابو الحکم کہتے تھے. ویسے نام اس کا عمر بن حشام تھا. اور جس رینکنگ میں وہ نمبر 1 پہ تھا، اس رینکنگ میں عمر بن خطاب جو تھے، جو بعد میں عمر فاروق ہوئے اور سرکار دو عالم کے پاس رہے تو پھر وہ فاروق اعظم ہوئے. تو عمر فاروق اس زمانے میں جب عمر بن خطاب تھے، وہ بھی بڑے بہادر بھی تھے یا بڑے طاقتور بھی تھے، اونچے لمبے تگڑے اور عالم فاضل وہ بھی بڑے تھے. تو اس رینکنگ میں وہ 18ویں نمبر پہ تھے. جو میں نے ہسٹری تھوڑی بہت پڑھی ہے اس میں لکھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے رینکنگ ہوتی ہوگی، لیکن بہرحال اس رینکنگ میں وہ 18ویں نمبر پہ تھے. تو وہ کیا بلا ہوگا. لیکن تاریخ آج اس کو ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، جس کو آپ ابو الحکم اس زمانے میں دنیا نے پہلے مانا، اس کا نام آج دنیا میں ابو جہل ہے. نہ آپ لوگوں کو عمر بن حشام کا پتہ ہے، نہ آپ لوگوں کو ابو الحکم کا پتہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو ابو جہل کا ساروں کو پتہ ہے. سرکار کا دشمن ہونے کی وجہ سے بہرحال اس کو یہ شہرت ہی مل گئی، یہ بدنامی مل گئی، جو بھی ہے. تو لیکن نام اس کا ابو جہل ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ تم لوگ مجھے مرواؤ گے. میں نے پچھلے سیشن میں بھی ایک وہ کلپ تھا سرکار دو عالم کی آواز فرانس والوں نے ریکارڈ کر لی اور مذہبی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کئی بار یہ چیزیں ہمارے لوگ تو جذباتیت میں، پیار میں، وہ جج صاحب ایک ہیں وہ بول رہے تھے، اسکالر ہیں وہ، تو وہ بھی ایکسائٹمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ شاید ریکارڈ ہوئی ہے اور ایسے اور ہوگی بھی، سائنس ایسے کر رہی ہے اگر تو. لیکن میرے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بی کیئرفل. ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں اپنے فیلڈ کو جانتا ہوں، وہ بھی 100% نہیں جانتا. میں ڈاکٹری کی بہت سی چیزیں نہیں جانتا. تو اس ایک بات سمجھ لو، جاہل اور ہوتا ہے، لا علم اور ہوتا ہے، بے علم اور ہوتا ہے، ان پڑھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں فرق ہوتا ہے. اور جاہل جو ہے وہ ہائیسٹ درجہ ہوتا ہے. علم کی یا عالم کی ضد ہوتا ہے، اپوزٹ. ان میں سب سے خطرناک جاہل جو ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے، جو بہت عالم فاضل سو کال ڈگریوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے علم کے زوم میں یا جاننے کے زوم میں تکبر کر جاتا ہے
یہ بھول جاتا ہے. یہ تو وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے, بہت کچھ جانتا ہے, لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ بہت کچھ نہیں جانتا ہے. ایک مرد ساری زندگی بھی ایکسپلین کرتا رہے تو وہ درد ذیح کا علم نہیں رکھتا. درد ذیح کیا ہوتی ہے. ایک عورت جس نے کبھی زندگی میں اسکول کا منہ نہ دیکھا ہو, پریگنینسی ایک جھیلی ہو, تو وہ بڑے آرام سے اسے پوچھو کہ درد ذیح کیا ہوتی ہے, پریگنینسی کی پین کیا ہوتی ہے, ڈیلیوری کی پین کیا ہوتی ہے. وہ جس سے گزری ہوئی ہے نا, اس کا وہ ایک لمحے کو جو خیال گزرے گا نا, اس کو اس ٹائم سے وہ دوبارہ گزرے گی, تو وہ اس کا جواب ہوگا. لیکن وہ اس سے لا علم ہے, لیکن وہ ضد کرے کہ میں بتانا چاہوں گا, تو پھر وہ اس کے مقابلے میں جاہل ہے. ویسے وہ لا علم ہے, ان پڑھ, جس نے پڑھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ میں سے بہت سونے, کسی نے میتھمیٹکس, کسی نے اردو, کسی نے لٹریچر, کسی نے لنگوسٹکس, کسی نے فزکس, کسی نے کیمسٹری, کسی نے بایو, کسی نے ڈاکٹری, کسی نے انجینئرنگ پڑھی ہے. میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئرنگ کے علم کو نہیں پڑھا, میں ان پڑھ ہوں, انجینئرنگ میں ان پڑھ ہوں. ٹھیک ہے, اب میں ضد کروں کہ نہیں میں انجینئر بہت اچھا ہوں, یا میں مذہبی عالم نہیں ہوں, میں قرآن کی, فقہ کی الف بے نہیں جانتا, علم الحدیث سے فارغ ہوں, میں ضد کروں کہ میں بہت بڑا کوئی نعوذ باللہ مذہبی اسکالر بن گیا ہوں, تو یہ میری جہالت ہے. صرف میں داڑھی رکھ لوں یا حلیہ ایک بنا لوں تو آپ تو دھوکہ کھا جائیں گے, نہ میرا رب دھوکہ کھائے گا, نہ میں خود اپنے آپ کو منوا سکوں گا. لیکن چونکہ میں ضد کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہوں گا, لوگوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کروں گا کہ میں بڑا اچھا انجینئر ہوں, لیکن پل میرے سے ایک نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, توڑنے والا شاید انجینئر بنوں, جوڑنے والا نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے, اینی ویز, یہ پچھلی بار جب میں نے وہ بات کی تھی تو میں اصل میں کسی جگہ پہ ڈاکٹرز کی کلاس لے رہا تھا, چھٹیاں کینسل ہو گئی ہماری, تو بچوں کو پڑھا رہا تھا اور لمبا لیکچر تھا, تو بیچ میں نے بریک دے دی تو وہ بچوں کو 10-15 منٹ کی بریک تھی, 10 منٹ کی, کیونکہ 2 گھنٹے کا لیکچر تھا. تو میں نے بیچ میں بریک دے دی, وہیں پہ بیٹھے تو وہ ایک دم سے بینچز میں شور سا ہوا, اور وہ دو, مجھے ایسے ہی لگا جیسے ان کی لڑائی ہونے لگی ہے, کوئی ڈسکشن ان کی ہو رہی ہے کچھ. تو میں نے کہا بیٹا آپ لوگ بحث نہیں کرتے, تو آپ لوگ والیوم نہ اونچا کرو, اپنے آرگومنٹ کو اونچا کرو, اور تم لوگ کیا بات کر رہے ہو یہ, اور کیوں مجھے مجھے لگا کہ لڑ ہی نہ پڑیں یہ. وہ خیر اس کی وجہ سے خیر میں مجبور ہوا, یہ سوال وہیں ریز ہوا تھا, اور میرا خیال اسی نے بھیجا ہے, ان میں سے ایک نے. تو ان میں سے ایک بچہ کھڑا ہوا, تو اس نے کہا کہ سر آپ نے ایک ریسنٹلی پروگرام میں آپ وہ کہہ رہے تھے سرکار کی آواز والا. تو میں نے کہا اچھا آپ لوگ دیکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں سر دیکھتے ہیں, لیکن آپ اس میں ٹوٹلی نگیٹ کر کے سائنس کو, سائنس اچیو تو کر سکتی ہے, اور اس کے پازیٹیو فائدے بھی ہیں. دیکھیں بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ہم یہی بحث کر رہے ہیں کہ وہ آخری خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اس میں ڈیبیٹ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن اور اہل بیت, کچھ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کا تھا. تو اچھا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں پتہ چل جائے گا. میں کہا بیٹا مجھے معاف رکھو اس سے, اور آپ لوگ کن چکروں میں پڑ گئے ہو, ڈاکٹر بن رہے ہو, پہلے تو ڈاکٹری کمپلیٹ کر لو. دوسری بات یہ کہ لیکن وہ پھر ایک اور اٹھ پڑا, انہی کی آپس میں بحث ہو رہی تھی. تو اس نے کہا کہ نہیں سر آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی کہا تھا انہوں نے, وہ کوئی حدیث کوٹ کرنا شروع ہو گیا, فلاں بک میں ہے. تو میں نے کہا بیٹا یہ ہو سکتا ہے کہ 2 ڈفرینٹ جگہ پہ انہوں نے بات کی ہو. میں نہیں حدیث کا عالم, میں نے دونوں پڑھی ہیں, دونوں چیزیں پڑھی ہیں, لیکن وہ اتنے جذباتی ہو گئے وہ بچے آپس میں, وہ 2 گروہ ٹائپ بن رہے تھے. تو اس میں سے پھر ایک نے بیچ میں سے اٹھ کے کہا, وہ بڑا ہنستا ہوا اٹھا درمیان میں, اس نے کہا سر اصل میں یہ شیعہ سید ہے اور یہ وہابی سید ہے.
اور ان کی بحث ہو رہی ہے. تو میرا تو خیال تھا کہ بڑا اچھا ہے، وہ کلپ آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ صرف بی بی فاطمہ تھیں اور باقی بیٹیاں بی بی خدیجہ کے پہلے نکاح میں سے تھی، پچھلے خامد میں سے تھی، اور حضور نے صرف انہیں پالا تھا اور شادیاں کرائی تھیں. اور یہ کہتا ہے کہ ان کی ساری بیٹیاں بی بی خدیجہ کے بطن سے تھیں. اب یہ وہ خطرناک کام ہے. میں نے انہیں پہلے اس حساب سے میں نے کہا، میں کہا بیٹا ان کا آپ نے تعارف کرایا کہ یہ کٹڑ شیعہ سید ہیں، ان کا آپ تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ کٹڑ وہابی. تو انہیں لڑکے نے کریکٹ کیا، اس نے کہا نہیں میں اہل حدیث ہوں. میں کہ چلیں تو وہ اہل حدیث ہیں، تو آپ اپنا تعارف نہیں کرا رہے کیونکہ بحث تو آپ نے شروع کرائی ہے. تو بڑا ہنس کے کہتا ہے کہ نہیں میں سنی ہوں. میں نے کہا یار مسلمان کون ہے ہم میں سے جس کی زبان اور ہاتھ سے ایک دوسرے محفوظ رہیں، جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، اور جو خود کے لیے پسند نہ کرے وہ دوسروں پہ بھی نہ تھوپے. اس نے دوبارہ وہ کویشچن ریپیٹ کیا کہ سر وہ آپ کے خیال میں سرکار کی کتنی بیٹیاں تھیں. یہ جو کویشچنز کیے جاتے ہیں اور جن میں آپ پھنسے ہوئے ہیں 1400 سال سے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ مجھے مرواؤ گے، کہ میں نے انہیں کہا کہ بیٹا یہ ریلیجس بحث ہے، ہم ڈاکٹری کی کلاس پڑھ رہے ہیں اور باہر گرمی بڑی ہے، نہ تہاڈا دل کردا پہ جان نو نہ میرا، اور بریک بھی ہم نے اندر ہی گزاری ہے کہ اے سی لگا ہوا ہے. تو میں نے تو 15 منٹ تم لوگوں کو دیے تھے کہ تم لوگ ذہنی طور پہ ذرا ریلیکس ہو جاؤ، اور تم لوگ بحث میں پڑ گئے ہو زیادہ ثقیل قسم کی، جو 1400 سال سے نہیں مسئلہ حل کر سکے. وہ آپ اور میں یہاں 5 منٹ میں حل کریں گے. آپ ان دونوں کو، میں نے وہ درمیان والے کو ہی پکڑا، میں نے کہا آپ ان دونوں کو غلط کہہ رہے ہو اور پھر ان کو لڑا بھی رہے ہو. کہتا سر میں نے کب کہا؟ میں کہا آپ نے لفظ یوز کیا کٹڑ شیعہ سید اور کٹڑ اہل حدیث، بلکہ وہابی بولا ہے. تو میں کہا آپ کا جو کٹڑ ہے نا یہ کچھ کہہ رہا ہے اور خود کو آپ سنی کہہ رہے ہیں یا معتدل مزاج کہہ رہے ہیں، جو بھی. ہنسنا شروع ہو گیا. تو میں نے ان دونوں کو کہا، میں کہ آپ سب کے لیے سبق یہ ہے کہ بحث نہ کیا کرو. تو وہ دوبارہ کہتا ہے کہ بہرحال سر آپ کویشچن گول کر رہے ہیں، اگر وہ حضور کا خطبہ آ جائے تو یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے. میں کہا پھر بھی آدھی پارٹی اگر نہیں مانے گی کہ یہ آواز ان کی نہیں ہے یا ڈیفرنٹ موقع پہ بات ہوئی بھی ہے، پھر وہ بھی لوگ ہیں، تو آپ کو دونوں باتیں ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں بہت سی سنتیں ہیں جو اہل بیت سے ہی پتہ چل رہی ہیں، وہ وہی بتا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے ہوتے تھے، وہ ان کے گھر کے بچوں سے کیا سلوک تھا، ملازم سے کیا، بیوی کے ساتھ اکیلے کیا بات کرتے تھے، کیسے کرتے تھے. پیسے نہیں ہوتے تھے، لڑائی ہو جاتی تھی کئی بار، یا بیویاں ناراض بھی ہو جاتی تھیں یا سرکار ناراض ہوتے تھے، مناتا کون تھا، کیسے مناتے تھے، کیا تھا. یہ ہزاروں باتیں ہیں جو مختلف عورتیں اس زمانے میں بی بی عائشہ سے یا مختلف امہات المومنین سے پوچھتی بھی تھیں. تو یہ گھر والے ہی بتا سکتے ہیں. ایون گھر والا نوکر جو ہے، اب حضرت زید بن حارثہ یا جو سرکار کے غلام رہے ہیں یا انس بن مالک، ان سے اگر پوچھیں گے کہ بھی تمہارے ساتھ مالک کا کیا سلوک تھا، یہ کوئی اور بتا سکتا ہے؟ یہ تو وہی گھر والا بتائے گا، ملازم جو ہے. جہاں تک پنجتن پاک کی بات ہے، وہ 5 کا تو اللہ نے لیول یا جو بھی قرآن میں ذکر کر دیا، میں نے بات کی ہے. تو میں نے چونکہ وہ بچہ بار بار یہ سوال ریز کر رہا تھا، اس نے دوبارہ کہہ دیا کہ سر نہیں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں، آپ لوگ اور لڑ پڑیں گے اور یہ کھیل شروع ہو جائے گا، اور میرے جیسے کوئی ہم ہی مرواؤ گے کہ یار یہ لڑائی نہیں لڑوانے دیتا، یہ کیا صلح کی باتیں کر دیتا ہے. تو وہ دوبارہ اس نے وہ بیٹیوں والا سوال کیا، تو پھر مجھے یہ کہنا پڑا. اور آپ سب جتنے لوگ ان بحثوں میں پڑھتے ہو، میری کوشش ہے، میں پہلے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں عالم دین نہیں ہوں، نہ میرا دین کا کوئی زیادہ علم اور سمجھ ہے، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ فقہ. ایک عام سا ڈاکٹر اور ایک مسلمان ہوں، ایک انسان ہوں جو زندگی کے 55-56 سال گزار کے
انہی مسئلوں سے گزرتا ہوا آپ کے سامنے ہے، تو میں صرف اپنی رائے دے رہا ہوتا ہوں جو حتمی نہیں ہوتی. نہ میں کوئی مفتی ہوں کہ آپ نے میرے سے رائے لینی ہے، نہ عالم ہوں. خود ایک ادنا طالب علم ضرور ہوں، میں سیکھتا ہوں آپ لوگوں سے، اپنے پیشنٹ سے سیکھتا ہوں. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا، اور آپ میں سے بھی جتنے لوگ اس طرح کی بحثیں کرتے ہو یا یہ پریشانیاں لے کے پھرتے ہو، یا آپ میں سے جتنے شیعہ اور سنی اور وہابی اور دیوبندی اور بریلوی اور جو بھی آپ کے مسالک ہیں، آپ کا جس حدیث پہ بھی آپ رہنا چاہتے ہیں، اگر سرکار دو عالم نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ سنی حضرات کی بھی یہ حدیثیں کوٹ ہیں اور مانتے ہیں، یہ بھی ہے حدیث. بلکہ اگر آپ لوگوں نے کسی عالم کو سننا ہے، میں کہوں گا تو مولانا جو فیصل آباد والے ہیں نا، اسحاق صاحب فوت ہو گئے ہیں، اس بندے نے بہت ڈیپ ریسرچ کی ہے، لیکن ساتھ وہ کہتے بھی ہیں کہ میں نے بھی ان کتابوں سے استفادہ کیا، اور وہ آخری چند سالوں میں تو بہت زیادہ نیوٹرل ہو کے انہوں نے بات کی ہے. جہاں سنی، اہل حدیث، شیعہ کوئی بھی غلط ہے، انہوں نے کہا یار یہ غلط ہے تو غلط ہے، بس بات ختم ہوئی، اور دلیل سے بات کی ہے. تو ان کی بھی آپ سن سکتے ہیں. اسی طرح جو شیعہ حضرات میں جو علماء اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے، اگر آپ نے سننا ہے، لیکن آپ ان بحثوں میں پڑھنے کی بجائے آپ سے اللہ کہیں یہ دلیل نہیں مانگے گا، اللہ آپ سے پوچھے گا آپ کا اپنا ایمان اور آپ کا اپنا عمل. تو اگر آپ سے اللہ یہ پوچھ لے گا اس دن کہ اچھا تم یہ کہتے تھے، ایک لمحے کو آپ سب سوچو کہ اگر یہ میدان حشر ہے، قیامت کا دن ہے، اور اللہ کریم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا بھی تم کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو اگر آدھے ہاتھ اٹھائیں گے کہ جی ہم کہتے تھے، اور اللہ کریم نے اگر یہ پوچھا کہ ہاں پھر تم لوگ قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہو، تو جتنے لوگ اس بات پہ ضد کر رہے ہیں یا انسسٹ کر رہے ہیں، یا ان کا ایمان ہے کہ حضور نے یہی کہا تھا، میں مانتا ہوں ایسے ہی کہا تھا، تو کیا ہم قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہیں؟ تو پھر اس بات پہ ہم نے عمل کرنا ہے، ان جیسا بننا ہے، یا ہم نے اس پہ بحث صرف کرنی ہے؟ اسی طرح جو کہتے ہیں کہ نہیں نبی پاک نے کہا تھا میں تمہارے درمیان دو تحفے، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پیچھے، قرآن اور سننا. تو ان میں سے ایک بچے نے اٹھ کے کہا کہ سر آپ کی ایک میں نے ویڈیو فیس بک پہ دیکھی تھی، آپ نے نالین پاک سر پہ رکھے ہوئے تھے کسی شیشے کے باکس میں، لیکن پھر میرا کزن آپ کے پاس تحفہ لے کے آیا تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا اتنی ڈیپ ریسرچ ہوتی ہے کہ آپ نالین پہ آ کر رکھ لیں. تو آپ نے کہا تھا میں سجدہ کر دیتا ہوں، تو آپ نے عجیب طریقے سے سجدہ کر دیا، لیکن رکھے نہیں تھے، کہا تھا میں یہ نہیں رکھ سکتا. تو آپ نہیں سمجھتے آپ نے گستاخی کی اتنا بڑا تحفہ. میں کیا بیٹا سجدہ میں نے اس چکر میں کیا تھا کہ وہ اس نے جہاں لا کے رکھے تھے نا، وہ جو باکس تھا ان کا وہ قبلہ رخ تھے، اور ایڑی جو تھی نا اس کے پیچھے میں تھا، تو میں نے سجدہ کیا تھا. تمہیں کیا پتہ ہو، اور میں ان کے پیچھے ہی سجدہ کر سکتا ہوں، میں ان کے برابر ہی آگے نہیں کر سکتا. تو اگر تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جوتی اور بال اور یہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سب چیزوں کو بھی ویسے ہی تکریم تو ہم نے کرنی ہے، لیکن جو مین چیز وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو تم نے کہا کہ تم سنی ہو، تو تم مجھے بتاؤ کہ کیا تم قرآن اور سنت کے مطابق ہو؟ تو اس شخص کا، میں اب اسے اسٹوڈنٹ اور ڈاکٹر نہیں کہوں گا، اس شخص کا تب بیہیویئر یہ تھا کہ فٹ بیٹھ کے کہتا ہے کہ سر یہ دونوں لڑ رہے تھے، ان کی بحث تھی. میں کہا نہیں، آپ نے لڑوایا تھا اور آپ نے شروع کروائی ہے. آپ کو ان دونوں کا سٹینس پتہ تھا، آپ نے مجھے درمیان میں رکھا ہے کہ سر نے یہ بات کی ہے، اور کیا اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا؟ وہ دونوں سٹوڈنٹس نے میرے سے تو بات نہیں کی، ان کی آپس میں بحث شروع ہو گئی ہے، اور آپ پیچھے بیٹھ کے ڈیبیٹ سن رہے ہیں یا ایک مذاکرہ دیکھ رہے ہیں، جو کہ مذاق تو نہیں ہے. اگر یہ بچے میڈیکل کالج میں اکٹھے بیٹھ گئے ہیں یا کہیں پڑھنے بیٹھ گئے ہیں، ایکسٹرا ٹیوشن کی طرح فری پڑھا رہا تھا میں انہیں، تو اگر میں تمہیں پڑھا ہی رہا ہوں تو تم یہ 5 منٹ کے درمیان میں
تم نے یہ شروع کرایا ہے اور تم نے کہا تم سنی ہو، تو اب تم مجھے یہ بتاؤ، کیونکہ مجھے تو فیس بک پہ میں نے پڑھا ہے تو مجھے کسی نے شیعہ بنایا ہوا ہے، کسی نے قادیانی، کسی نے وہابی، کسی نے دیوبندی، کسی نے بریلوی، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے، کافر، ملحد، پتہ نہیں کیا. آپ لوگ کلپس کاٹ کاٹ کے لگاتے ہو، پتہ نہیں آپ بھی ہیرو بنا دیتے ہو، پھر جن لوگوں کو غصہ چڑھتا ہے، میں کوئی عالم تو ہوں نہیں. مذہب ایک سینسٹیو ایشو ہے. اور بڑا مشہور واقعہ ہے، مصر میں ایک بڑا اچھا آتھر تھا، صوفی رائٹر، بڑا اچھی اس نے بکس لکھی، بڑے لوگ چینج ہوئے، لیکن اس کو ایک بندے نے مار دیا. کیونکہ وہاں بھی جو گورنمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پلانٹڈ گورنمنٹ ہے. اس کو جب عدالت میں لایا گیا تو جج کو بھی پتا تھا کہ یہ چٹا ان پڑھ ہے. انہوں نے کہا کہ یار تم نے اس کو کیوں مار دیا ہے؟ آتھر جو تھا بہت بڑا آدمی، اس نے کہا وہ قرآن و حدیث کے خلاف باتیں لکھتا تھا، لوگوں کو کافر کر رہا تھا، اور مذہب کے خلاف بات لکھتا تھا، اور کفر بکتا تھا، اور مردوں اور عورتوں کو اکٹھا پتہ نہیں برابر جانتا تھا، اور جو بھی بولا. جج صاحب نے کہا کہ تم نے اس کی کون سی کتاب پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے پڑھی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم خود کتنا پڑھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. کیونکہ پھر تم نے جب پڑھی نہیں اس کی کتاب تو انہیں اسے مار کیوں دیا؟ انہوں نے کہا میں نے سنا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کیا سنا تھا؟ تو کس سے سن کے، مطلب کیا تم نے مار دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا؟ تو زین کیا ہو گیا؟ اس میں کیا ہے بیٹا؟ آپ کا اپنا ذاتی سامان ہے، تو آپ جہاں بیٹھیں وہاں رکھ لیں اگر آپ نے رکھنا ہے. ویسے ٹھیک ہے، انہیں اپنے ساتھ ذاتی سامان ہے نا آپ کا. کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا آپ ہیں ہارون آباد سے جو آ رہے تھے. میں نے کو 3 بار پوچھا کہ وہ کہاں ہیں. تو آپ میں سے جس نے جانا ہے نا وہ خاموشی سے چلے جائیں. جی آپ نے کوئی ذاتی بات تو نہیں کرنی تھی جی لبنہ جی؟ اصل مسئلہ وہی تھا. ٹھیک. کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ میں کہ لبنہ نے مطلب، پھر میں نے کہا کہ نہیں، لبنہ پہ مشکل وقت ہے، لبنہ کا ساتھ دینا چاہیے. جی 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 لنگر تو لے جائیں. کنول جی تسی فائزہ جی جو ہیں یہ بابا جی کی کاکی ہیں، بلکہ وہ بیٹی بتاتی ہوتی ہیں، کاکی بھی نہیں بتاتی. تو آپ اور لبنہ جی ان کے ساتھ، یہ بھی بابا جی سے ملی ہوئی ہیں، بابا جی کی کاکی ہیں. اور سرکار مجھے گناہ گار نہ کرے نا، مجھے پھر وہ اٹھ کے آنا پڑے گا وہاں پہ. تھوڑی مہربانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 75% آپ کا سلام پہنچ گیا میری والدہ تک، باقی 25% میں جا کے پہنچا دوں گا کہ میرے اندر 75% والدہ ہیں. تو آپ کے بچوں کے لیے اگر آپ نہیں دعا کرتی تو میرے پیٹ میں درد ہے. سب سے پہلے ماں کی دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. بچوں کی اپنی دعا ہوتی ہے جو کہ بالغ ہیں وہ، پھر ماں کی دعا ہوتی ہے. باپ کبھی کبھی دیتا ہے اگر نکل جائے اس کی، پھر کوئی بھی اللہ کا بندہ، وہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، وہ کر رہے ہیں جی. ٹھیک ہے. کدی کوئی یہو جی ماں نہیں لبھی جڑی کہے کہ میں سارے نے بچیاں لی دعا کرنی ہے، سارے بچیاں لی دعا کریو، ساریاں ہی کہنی میرے بچیاں لی دعا کریو. ایک رب بھی کہندا ہے یار میں 70 ماواں تو زیادہ پیار کرنا، میری مخلوق دا بھی خیال کرو گا. نہیں انہوں بھی تندے، انہوں بھی تندے، انہوں وہ ایسی ماں ہے انہوں کہہ دیں گے ماں نہیں نہ گی، لیکن ماں والا پیار کرتی، انہوں شکایتاں لائی جان گی وہی اولاد دیاں. اس اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کی مخلوق کی. ایسے ہی ہے. چلیں ٹھیک ہے. حالانکہ وہ بتا رہا ہے کہ یار میرا بھی ماں والا پیار ہے. تو جب اس کو شکایتیں لگاتے ہوں گے تو ماں کو ہوتا تو ہے نا کہ میرے بچے کی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. وہ ماں تو نہیں ہے لیکن پیار ماں والا کرتا ہے، ماں سے بھی زیادہ. خیر تو وہ کاکا جو ہارون آباد سے آیا تھا جی، بیٹھ گئے ہیں آپ، آرام سے پہنچ گئے ہیں یہاں پہ. بیٹا آئندہ زندگی میں کبھی کسی کے سر پہ بندوق رکھ کے یہ نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ کہ جی ہم تو ہارون آباد سے چل پڑے ہیں، اب تو راستے میں ہیں، اب آپ لوکیشن بتائیں، نہیں تو مکیشن کھائیں. اور ہم نے ماسک بھی پہنا ہوا ہے اور ہمیں سب کے سامنے لینا نہیں ہے، کیمرے پہ آئے نا.
वैसे हम साल पहले भी आए थे लेकिन आपने जगह बदल ली है, तो हमने आना तो सिर्फ बम रखने आना है या बम फोड़ने आने। तो फिर बार बार मैसेज वक्रे वक्रे नंबर तू मैं किन्ने के नंबर सेव करांगा, या मैंने उधर ढूंढ रहा हूँ, उस नंबर पे ढूंढ रहा हूँ कि यार मुझे ये नंबर मैं सेव करता हूँ, मुझे इस पर मैसेज भेजो, मैं लोकेशन भेजता हूँ। उस नंबर से मैसेज ही नहीं है, फिर किसी और नंबर से मैसेज है, फिर जिद है कि आप लोकेशन, फिर फ़ोन करके आप लोकेशन नहीं भेज रहे। मैनू इल्हाम होना हूँ, यह नंबर तुहाडा है, बस में नंबर बदली जा रहे हैं। खैर, तो कहाँ थे हम? जी, आप भी मैं ख्याल मिस्र जाती हैं तो आप डर गई हैं कि उधर नहीं जाना चाहिए, बंदा मार देते। तो बहरहाल उसको, यानी वो इस किस्म का आदमी था कि उसको किसी ने भी यूज़ किया, उसने उस अल्लाह के बंदे को मार दिया और अदालत में आके वो यानी जवाज़ ये दे रहा है कि वो उसकी किताबें ऐसी थी, उसकी फ़लाँ ऐसी थी। उससे पूछा गया तुम पढ़े लिखे? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम उसकी किताब पढ़ी है? कहता नहीं। तो तुम्हें कैसे पता चला कि उसने कुछ गलत लिखा हुआ था? कहता बस मैंने सुना था। तो यहाँ तो सुनी सुनाई पे मार देते हैं, तो मेरी तो वीडियोज़ हैं। तो एम ही ना मरवाओ, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं इसलिए मज़हब पे आइंदा से नहीं बात करनी। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप लोगों की लड़ाइयाँ 14 साल से तो ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है, और आप ख़त्म करना ही नहीं चाहते। क्योंकि उन साहब से जब मैंने पूछा कि बेटा आप बता दें आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, तो पहले तो जवाब ये था कि ये लड़ रहे थे, इनकी बहस है। मैं कहा नहीं, मसला तो आपका भी, आप भी मुसलमान हैं, तो आप क्या कहते हैं, सरकार दो आलम ने क्या कहा था? फिर हंस के कहता है कि सर मुझे तो आपका ही मौक़िफ़ ठीक लगता है कि दोनों बातें ही मान लेते हैं। मैं कहा यार कुरान और सुन्नत या अहले बैत उनके उस हिसाब से ही होंगे ना, ठीक है, तो दोनों बातें ठीक है। हमारे तक तो अब सुन्नत पहुंची है, और अहले बैत तो है ही थे इमीडिएट बाद में, तो वही थे घर वाले। मैंने उनसे दूसरा ये पूछा था, क्योंकि वो बार बार सवाल कर रहा था यही कि सर आपके ख्याल में सरकार की कितनी बेटियां थी, क्योंकि उसमें भी यही राय है। तो मैंने कहा था कि जो तो वो तोहफ़ा दे के गए थे वो तो हमारे दरमियान आज भी कुरान मौजूद है। हदीस पे कईयों पे इख्तलाफ है, या कुछ ज़ईफ़ हैं कुछ हसन हैं, लेकिन सुन्ना अल्लाह ने उनकी सेव रखी हुई है। आप जिस तरह भी नमाज़ पढ़ें, जो भी करें, मेन सुन्नत उनकी प्यार मोहब्बत, अफ़्व दरगुज़र, इसार, कुर्बानी, रवादारी, वो तो हम करते नहीं। ईमानदारी, किसी हाल में झूठ ना बोलना, ईमान पे डट जाना, ये सारी सुनते हैं उनकी। यतीम की, बेवा की, मस्कीन की, मुसाफिर की, कैदी की, कमज़ोर की मदद करना, सखावत करना। तो ये सुन्नतें तो पहले पूरी कर लें। और कुरान तो अल्लाह ने कसम खाई हुई है, वाहिद चीज़ जो मिनो इनाब तक आ रही है वो कुरान है। और आप मान भी रहे हैं कि उन्होंने ये कहा था। कुरान पे तो लड़ाई नहीं है आपकी। तो मुझे फिर खड़ा होकर कहता है इस तरह के लोगों से बचा करें। मुझे खड़ा होकर कहता है कि सर लेकिन आप तो सारा कुरान छोड़ने को कहते हैं और सिर्फ सूरह रहमान का कहते हैं। कहता है सॉरी टू से, मेरे तो घर वाले कहते हैं कि ये कोई जाहिल है, ये सिर्फ चाहता है कि सारे कुरान छोड़ दें और सिर्फ सूरह रहमान पे आ जाएं। मैंने कहा यार तुम्हारा अल्लाह कह रहा है, मुझे अल्लाह कह लो, रहमान कह लो। तो बिस्मिल्लाह रहमान, और रहीम तो तुमने बनना है, तो मैं तो भी बिस्मिल्लाह करा रहा हूँ कहीं से भी। तो मैंने तो ये कहा इतना कर लो, चलो फिर रहमान को पढ़ो, अल्लाह कर लो, रहमान कर लो। तो 7 दिन सुन लो, उसके बाद मैं कहता हूँ आगे लोगों को कराओ, मखलूक खुदा का भला करो, मुर्दा दिलों को ज़िंदा करो, और बेगर्जी से करो, बेलौसी से करो, तो तुम्हें सारा कुरान समझ आएगा, तुम्हें लग पता जाएगा ज़िंदगी क्या है, सुन्नत क्या है। आप लोगों ने कभी ये गौर किया है कि जिन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे या बदतमीज़ी की या उनके हक़ की दावत को बार बार ठुकराया, 13 साल उनके साथ दुश्मनी निभाई, उसके बाद इतना इस हद तक चले गए कि सरकार को अपना शहर, अपना घर बार, अपना गांव करिया छोड़ना पड़ा,
اور دوسرے شہر جا کے آباد ہونا پڑا. خدا کسی کے اوپر اس طرح یہ وقت نہ لائے کہ آپ اپنا ہنستا بستا گھر، اپنا بچپن، جہاں گلیاں، جہاں سردار رہے ہوں آپ، وہ اس طرح آپ چھوڑ کے جائیں اور ایک بالکل انجان جگہ پہ جا کے نیا ایک مٹی گارے کا گھر بھی بنائیں اور آپ کے ساتھی چند ہوں اور آپ اس طرح آ کے بیٹھ جائیں. ان لوگوں نے، اور طائف والے جنہوں نے پتھر بھی مارے، بدتمیزی بھی کی، اس کے بعد جنہوں نے غزوہ بدر میں 14 مسلمانوں کو جو شہید بھی کر دیا، جنہوں نے اس سے پہلے مسلمانوں کو مکہ کے دور میں بی بی سمیہ اور حضرت یاسر کو شہید کر دیا. آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود ان لوگوں کی طرف انتہائی پیار سے میسج دیتے رہے، اور اگر ان میں سے جس نے اسلام قبول کر لیا، سرکار نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا. جن صحابہ کے قریبی عزیزوں کو کسی نے شہید کیا ہوا ہے، وہ بھی اب ان لوگوں کو گلے لگانے کو تیار تھے. ہم میں سے کتنوں کا یہ ظرف ہے؟ تو اللہ کے نبی اس لیول پہ وہ کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھیوں کو وہی نبھانا پڑا. وہ لوگ ہیں. ہم تو اپنی ذاتی گھر کی دشمنیاں چھوڑنے پہ نہیں تیار ہوتے. تو اس بچے کو میں یہی کہا کہ میں نے کہا اس طرح کی رحیمی، اس طرح کی رحمت، اللہ نے انہیں رحیم کہہ دیا. کیا میں اور میں کہا آپ ابھی ان دونوں کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہیں، نہ مجھے. تو بیٹا چلو میں نے گناہ کر دیا، میں نے کہہ دیا سائنس والوں نے یا فرانس والوں نے، یا وہ غلط بات ہے یا اس پہ میں نے تو کہا کاشیس ہو جائیں. آپ مجھے بھی نہیں معاف کر رہے. تو یہ کہتے کہ سر آپ سوال گول کر رہے ہیں. ان کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ میں پھر سے یہ کہا، میں نے کہا بیٹا اگر وہ ان کی چاروں سگی بیٹیاں تھیں تو میری اور تیری کسی کی یہ اوقات ہے کہ ہم ان کے اور سرکار کے درمیان میں جا کے بیٹھ جائیں؟ اور اگر وہ ستیلی بھی تھیں اور سرکار نے انہیں پالا پوسا اور بیاہا، وہ پچھلے خامن میں سی بی بی خدیجہ کے اگر پچھلے خامن سے تھی، کیا تو اور میں سے کوئی ان میں سے بیچ جا کے بیٹھ سکتا ہے چاہے وہ ستیلی ہیں؟ لیکن ہم سب کے لیے یہ بات بہرحال امپورٹنٹ ہے. میں نے کہا آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ جو بی بی پاک فاطمہ کی فضیلت ہے وہ مسلمہ ہے، وہ ان چاروں میں سے اصل بات یہ ہے کہ جو ان کی فضیلت ہے وہ زیادہ ہے. یہ اللہ نبی کا فیصلہ ہے. اس میں وہ ایک بچہ ان میں سے بولا کہ سر اس کو آپ کیسے قرآن سے کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے وہ آیات مباہلہ کا حوالہ دینے کے علاوہ ایک بات کی تھی. میں نے کہا تھا بیٹا میں مذہبی بحث میں نہیں جا رہا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں. کہتے سر اللہ نہیں ایسے کر سکتا. میں نے کہا نہیں بیٹا اللہ ایسے ہی کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم لوگ نہ کسی کے درجات ڈیسائیڈ کرو. ایون انبیاء میں سے تم سارے آدم کی اولاد ہو اور تم میں سے بہتر وہی ہیں جو تقویٰ میں بہتر ہیں. تمہاری گریڈنگ میں اس طرح کروں گا، یا وہ جن کو میں آلریڈی فضیلت دے چکا ہوں یا میں فضیلت دے دوں. یہ جیسے دنیا میں ہی میں نے خامد کو بیوی پہ فضیلت دی ہے، یا انبیاء میں سے میں نے آل نوح، آل ابراہیم، آل عمران یا آل موسیٰ کو فضیلت دی. تو میں کہا بیٹا آل ابراہیم جو ہے، آپ مجھے یہ بتائیں. کہتا ہے جی اللہ تو ایسے نہیں کر سکتے. میں کہا اللہ نے کیا نا قرآن میں. تو کہتا ہے جی وہ تو اسپیسیفک ایگزامپل ہے. میں نے کہا جی میں اسپیسیفک ایگزامپل کی بات کرنے لگا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ کہتے 12. تو میں نے کہا حضرت یوسف کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ باقی بھی سارے نبی کی اولاد ہیں، باقی سب کے دادا بھی نبی ہیں، باقی سب کے پردادا حضرت ابراہیم ہیں، باقی سب کے پڑنانا حضرت لوط علیہ السلام آئی تھنک. اور تم لوگ کس بات پہ یہ بحثیں کر رہے ہو؟ یا نانا ہے میرے خیال. تو یہ کس بات پہ تم لوگ بحث کر رہے ہو؟ تو قرآن کا فیصلہ ہے.
پھر وہ بچہ اسے کہتے ہیں بحث برائے بحث، وہ ایک دم اٹھے کہتا ہے کہ سر لیکن وہ نا اصل میں ماں کا فرق تھا، حضرت یوسف علیہ السلام دوسری ماں سے تھے. میں کہا بیٹا بنیامین اسی ماں سے تھا، جو چھوٹا بھائی تھا ان کا، لیکن فضیلت ان کو حاصل ہے. حضرت ہارون بھائی ہیں حضرت موسیٰ کے، لیکن حضرت موسیٰ کو فضیلت ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اسی طرح بی بی پاک فاطمہ جو ہیں، آپ کن لوگوں کے بارے میں کن کی درجے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ آپ کی اور میرے لیے اور ہم سب کے لیے بہرحال یہ ہے کہ وہ سب بہنیں سرکار کے گھر سے ہیں. ہمارے لیے وہ ساری سرکار کی، ان کی جوتی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چومنا ہے، وہ ان کی ستیلی ہیں، سگی ہیں، یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے. اور بی بی پاک فاطمہ کی جو فضیلت ہے بہرحال وہ مسلمہ ہے، وہ آیات مبائلہ سے بھی پتہ چل رہی ہے. اور رہ گئی بات اس سے آگے، تو یہ ہماری اوقات نہیں ہے، مت اس پہ بات کرو. حضرت یوسف کی اگزامپل سے ہی سمجھ لو، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ جو بھی کر رہا ہے اس نے پہ رہو. پھر وہ ایک کاکی جی ڈاکٹر صاحبہ تھیں، وہ مجھے نہیں پتا تھا، وہ میں نے بعد میں کلپ دیکھا ہے. انہوں نے بڑے غصے میں کھڑے ہو کے کہا کہ سر وہ کوئی صاحب ہیں. انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ انہیں جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی نہیں، میں نہیں ملا ان سے. تو انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں پتہ نہیں 95% عورتیں جاہل ہیں، اور پتہ نہیں مردوں کا پتہ نہیں، اس نے بتایا کہ نہیں، پتہ نہیں عورتیں جاہل ہیں. تو آپ مجھے بتائیں اب انہوں نے یہ میسیج بھی بعد میں بھیج دیا، میں نے آپ لوگوں کو فارورڈ کر دیا، کیونکہ میں نے انہیں کہا کہ ٹائم پورا ہو گیا. یہ سوال آپ ان سے پوچھیں، انہوں نے کون سا سروے کیا ہے، ان کی کرائٹیریا جاہل کا کیا ہے، وہ کس چیز کو جاہل کہہ رہے ہیں، ان کے نزدیک جاہل کیا چیز ہے. اور عورت مرد کی یہ ساری ریلیٹیو چیزیں ہیں. تو بچی نے پھر کہا کہ نہیں سر آپ بتائیں نا جاہل کیا ہوتا ہے نا. میں نے انہیں یہ ایک حرفی بات کہی تھی کہ بیٹا میرے نزدیک مغرور جو ہے نا وہ جاہل ہے، اور عاجز جو ہے وہ عالم ہے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ ڈاکٹری شروع کرو، 15 منٹ کی بریک پوری ہو گئی ہے. بہرحال وہ بچی نے پھر کویشچن بھیج دیا ہوا ہے، میں نے شامل کر دیا، آپ لوگوں کو بھیج دیا تھا. میں ایک چیز دوبارہ کلیئر کروں، میں صرف ایک ڈاکٹر ہوں، میرا کوئی زیادہ مذہب کا علم نہیں ہے، نہ میں مذہبی عالم ہوں، نہ میں مذہبی اسکالر ہوں، نہ میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہوں. ایون میں نے کبھی بابا جی کا آپ لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی بہت پہنچے ہوئے تھے. ایک ایسا اللہ کا بندہ، ایک ایسا انسان، ایک ایسا پاکستانی، ایک ایسا سادہ طبیعت سید زادہ جو خود ٹھیک ٹھاک امیر آدمی، گھر میں کروڑوں کی گاڑی جائیداد چھوڑ کے وہ بالکل ڈاؤن ٹروڈن میں آ کے بیٹھا ہے، اور اس نے سادہ صرف یہ تنقید نہیں کی کہ یہ فحاشی کا اڈا بند کرو، یا یہ عورتیں فحش ہیں، یا یہ گندی ہیں، یا یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. وہ ان میں جا کے بیٹھ گئے، اور وہاں پہ جو چینج لائے اس میں خود بھی بدنام ہوئے، بہت کچھ انہوں نے سہا. لیکن بہرحال وہاں سے کم از کم 300 یا اس سے زیادہ بچیوں